لما جاءہم کتاب من عند اللہ، یہ ہے سب سیکشن 5 آیت نمبر 89۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ۔ اب دیکھیے جتنے سب سیکشن شروع ہیں بنی اسرائیل کے متعلق، ہر ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور جو پہلے والا ہے وہ اسی کے لیے اس طرح جس طرح بنیاد ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ترقی کرتا جا رہا ہے اس حوالے سے، جو ان کے اعمال اور کردار کو شمار کر رہا ہے اور گن رہا ہے، تو اس طرح ترقی کرتا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، آپ کے آبا و اجداد نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ اب پہلے والے سب چیپٹر 4 میں کہہ دیا کہ آپ کے آبا و اجداد نے انبیاء کا قتل عام کر دیا، آپ کے آبا و اجداد نے انبیاء کی تکذیب کر دی، تو ابھی اسی پر ایک دوسرا اینٹ لگا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے کیا اسی محمد پر ایمان لانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم آپ خیبر چھوڑ کر مدینہ آئے تھے، لیکن جب وہ پیغمبر آئے تو آپ بھی تکذیب کر گئے، تو آپ نے وہ جینیٹیکلی آپ میں وہ تکذیب چلی آ رہی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب من عند اللہ، اور جب آ گیا ان یہود کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کی جانب سے، اس کتاب کا مصداق ہے قرآن کریم، مصدق لما، یہ اس کتاب کی صفت ہے، مصدق ایسی کتاب جو تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کتاب کا، معہم جو پہلے سے ان کے پاس موجود ہے، تو پہلے سے ان کے پاس موجود تھا تورات، اور اس کے بنیادی موضوعات تھے توحید، رسالت، بعد الموت، اعمال حسنہ اس دور کے مطابق، اخلاق حسنہ اس دور کے مطابق، اسی قرآن کریم میں بھی ہے توحید، رسالت، بعد الموت، اعمال حسنہ اس دور کے مطابق، اخلاق حسنہ اس دور کے مطابق، صحیح؟ تو اب جو 5 بنیادی چیزیں ہیں وہاں بھی موجود ہیں، یہاں بھی موجود ہیں، تو ایمان لانے میں رکاوٹ کیا کچھ ہے؟ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کا کتاب کوئی دوسرا راستہ بتلاتا تو ضرور آپ تکذیب کر جاتے، لیکن جب بات بھی وہی کر رہا ہے بلکہ اسی سے ذرا آگے آپ کو لے جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے آپ کو ایلیمنٹری پڑھایا یا آپ کو جونیئر ہائی پڑھائی، یہ تو آپ کو پی ایچ ڈی کروا رہا ہے اور اسی فیلڈ میں کروا رہا ہے، تو خدا کے بندو پھر آپ تکذیب کیوں کر رہے ہیں؟ ضروری بات ہے کہ راستے میں کچھ مفاد آڑے آئیں، کچھ مفاد آڑے، حب جا، 2 چیزیں وہ یاد رکھیں، حب جا اور حب مال، حب جا اور حب مال۔ لما جاءہم کتاب من عند اللہ، آپ سب کہیے اس بھائی کو خوش آمد، کتاب من عند اللہ، اور جب آ گیا ان کے پاس کتاب من عند اللہ، اللہ کی جانب سے، اور اس کتاب کا مصداق قرآن کریم، مصدق یہ اس کتاب کی صفت ہے، ایسی کتاب جو تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کتاب کا، معہم جو پہلے سے ان کے پاس موجود تھا تورات، کیونکہ جو بنیادی موضوعات دین سماوی کے ہیں، چاہے وہ ابراہیم کے زمانے میں تھا، حضرت نوح کے زمانے میں تھا، محمد رسول اللہ کے زمانے میں تھا علیہ الصلوات و تسلیمات، تو ان تمام کا موضوع اور ہدف ایک ہی ہے کہ انسانوں کو لے جا کر اللہ کے ساتھ ملائیں، انسانوں کو جسٹس اور پیس پر بنے ہوئے ایک نظام کا درس دیں کہ ان کی دنیاوی زندگی پرامن گزرے اور آخرت میں اللہ کے ساتھ ملے۔ یہی ہے تمام کا مقصود، توحید، رسالت اور بعد الموت، یہ ہیں ان کے بنیادی اسباب۔ تو تمام، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن معشر الانبیاء بنو علات ابونا واحد و امہاتنا شتیٰ، کہ ہم جتنے سارے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھجوائے ہیں یہ ایسے ہیں جس طرح بنو علات، یعنی علاتی بائی جس طرح ہوتے ہیں۔ علاتی بائی کا معنی یہ کہ باپ مشترک ہو اور مائیں جدا جدا، شریعت میں اسے علاتی بائی بہن کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہم سارے بھائی علاتی بائی بہن ہیں، سارے پیغمبر علاتی بائی ہیں، کیونکہ ہمارا باپ ایک ہے اور ہماری مائیں مختلف ہیں، مینز کہ جو بنیادی دین ہے تمام کو ایک دیا گیا ہے۔ شریعت میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف ہے، کیونکہ وہاں انوائرنمنٹ کا تقاضا وہی تھا، یہاں انوائرنمنٹ کا تقاضا یہی ہے۔ وہاں سچویشن یہ ڈیمانڈ کر رہی تھی جو موسیٰ نے بتا دیا، یہاں سچویشن یہ ڈیمانڈ کر رہی جو میں بتا رہا ہوں۔ بات ذہن میں آ رہی؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وَكَانُوا اور تھے یہی یہود جو مدینہ میں بسنے والے ہیں، 3 طبقے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، 3 ٹرائب تھے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ اور تھے یہی یہود، من قبل اس کتاب کے آنے سے پہلے، یستفتحون کہ افتخار کرتے رہے، ریجائز کرتے رہے، علی الذین ان لوگوں کے مقابلے میں، کفروا جو کافر تھے، فلما جاءہم ما عرفوا پس جب آ گیا ان کے پاس، ماں وہ پیغمبر اور وہ کتاب، ماں اس سے کتاب اور پیغمبر دونوں مراد ہیں، فلما جاءہم پس جب آ گیا ان کے پاس، ماں وہ پیغمبر اور کتاب، عرفوا جنہیں یہ پہچان چکے تھے،
جنہیں یہ پہچان ایسا نہیں تھا کہ یہود کی کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی محمد رسول اللہ کی جان پہچان میں. حضرت صفیہ بنت حیی ابن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا کا میں نے واقعہ سنا دیا تھا. حضور علیہ السلام کی بیوی جو بنیادی طور پر یہودی تھی, حیی ابن اخطب سردار کی بیٹی, اس نے کہا کہ میرے باپ اور میرے چچا جب محمد سے ملنے آئے صلی اللہ علیہ وسلم, واپس گھر میں آ کر رات میں ان کے گپ شپ کو سن رہی تھی. تو چچا باپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ آدمی وہی ہے جو تورات میں تذکرہ ہے. نے کہا بالکل وہی ہے, بالکل وہی. اس نے کہا وہی ہے جس کے لیے خیبر کے قبائل مدینہ منورہ ہجرت کر چکے ہیں, جو ایمان لائیں گے. اس نے کہا بالکل وہی ہے. تو اس نے کہا پھر کل دوبارہ جاتے ہیں تاکہ ایمان لے آئیں. اس نے کہا نہیں, اپنی سرداری کو دو پر نہیں لگا سکتے, بس ڈٹے رہیں کہ یہ نہیں ہے. لما جاءہم, پس جب آ گیا ان کے پاس ماں وہ پیغمبر عرفو جنہیں وہ پہچان چکے تھے, کفروا بھی تو کفر کر گئے, وہ اسی پیغمبر سے انکار کر گئے, عنادن انکار کر گئے, ہاں عنادن. فلعنت اللہ, پس لعنت اللہ تعالیٰ کی علی الکافرین, حقیقت چھپانے والے کفار پر. یہاں کافر کا مراد حقیقت ایک ہوتا ہے جاہل کافر اور ایک ہوتا ہے معاند کافر. جاہل کافر اور معاند کافر میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جاہل کو ایمان نصیب ہو سکتا ہے لیکن معاند کو قطعاً نصیب نہیں ہو سکتا. یہ ایک بنیادی بات آپ یاد رکھیے, کیونکہ وہ جانتا ہے, وہ ضدی ہوتا ہے, تو ضدی کو کبھی ایمان نصیب, اس میں انابت ہوتی نہیں, اسی میں ٹینڈنسی نہیں ہوتی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ, میں اپنی جانب اس آدمی کو لے آتا ہوں جس میں کم از کم یعنی یہ ٹینڈنسی تو ہو, میلان تو ہو, وہ ضدی تو نہ بن چکا ہو. اور سعدی بابا نے بڑی عجیب بات کہی تھی کہ آکس کے ندانت و بدانت کے ندانت, اونیس خر خیش بمنزل بے رسانت, وہ آدمی جو نہیں جانتا اور یہ بات اس کے ذہن میں آئے کہ میں نہیں جانتا, یہ بات اس کے ذہن میں آئے, یہ بات ذہن میں آنی یہ بہت بہت مشکل کام ہے. کسی کے ذہن میں یہ بات آنا کہ میں نہیں جانتا, تو اگر وہ یہ پہچان سکے کہ میں نہیں جانتا تو اس کا گدھا اسی کو منزل مقصود پر پہنچا لے گا, کسی سے پوچھ لے گا تو پہنچ جائے گا. لیکن واقس کے ندانت و ندانت کے ندانت, درجال مرکب ابد الدہر بے مانت, لیکن وہ آدمی جو نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا, اپنے نہ جاننے کو بھی نہیں جانتا, اپنی لا علمی کا اسے علم نہیں ہے, تو سعدی بابا فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جہل مرکب میں پڑا رہے گا اور مردار ہوتا جائے گا. سعدی بابا ہے فلما, جس طرح آپ ہمارے سعدی بابا ہیں. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی. بھائی اسے آپ سب لوگ سبق سے فارغ ہو کر اس پر آیت الکرسی دم کریں نہیں, یہاں مسجد میں آ کر اسے کوئی آصف کا اثر ہو جاتا ہے. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی, پس جب وہ آ گیا ان کے پاس ماں وہ پیغمبر عرفوا جسے وہ پہچان چکے تھے, کفروا بھی تو انکار کر گئے وہ اسی پیغمبر سے, عنادن اور ضدن. فلعنت اللہ, سو لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی علی الکافرین, ان کفار پر جو حقیقت کو چھپانے والے ہیں. کفر کا معنی ہوتا ہی چھپانا ہے. اچھا اب یہ ہو گیا سب سیکشن 5, سب سیکشن 5. تو سب سیکشن 4 کے لیے اور سب سیکشن 5 کے لیے ایک کمبائن تتمہ اللہ تعالیٰ لے آیا. حالانکہ پہلے والے 3 سب سیکشن میں 1 2 3 میں وہاں ہر ایک کے ساتھ مستقل تتمہ لے آئے تھے, ہر ایک کے ساتھ مستقل تتمہ لے آئے تھے, اور یہاں چوتھے کے ساتھ نہیں لایا تو چوتھے اور پانچویں کے ساتھ مشترکہ طور پر ایک ہی لایا کہ آپ کے آباء و اجداد نے انبیاء کی تکذیب کر دی, انبیاء کو شہید کر دیا, اور آپ نے اس پیغمبر کی تکذیب کر چکے ہیں اور اس کے قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں. تو دونوں جرائم ایک نوعیت کے تھے تو تتمہ ایک ہی ساتھ لگا دیا کہ بے سما اشتروا بھی انفسہم, بے سما اشتروا بھی انفسہم, بئسا بہت برا ہے, ما وہ چیز اشتروا بھی انفسہم, اشتروا بھی انفسہم کہ چوز کر لیا ہے انہوں نے اسی کے بدلے میں اپنے آپ کو اور اپنے خواہشات کو. بے سما اشتروا بھی انفسہم, بہت بری ہے وہ چیز, اشتروا کہ چوز کر لیا ہے اور پریارٹی دی ہے انہوں نے, بھی اسی چیز کے مقابلے میں, ہاں انفسہم اپنے آپ کو پریارٹی دی ہے, اپنے آپ کو اسی کے لیے اپنے اب کیا ان کا عمل کیا تھا کہ پیسے لے کے احکام میں تحریف کروانا, پیسے لے کر جس طرح آگے ذکر ہو گیا ان کے 3 طبقوں کا, منافقین کا, ان کے عوام کا اور ان کے مولیوں کا. ان یکفروا, یہ ہے وہ چیز, ان یکفروا کہ یہ انکار کر رہے ہیں, بما اسی چیز سے, انزل اللہ جسے نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, بغین اور انکار کیوں کر رہے ہیں, ایسا نہیں کہ یہ جانتے نہیں, بغین بغاوت کر رہے ہیں. اور بغاوت کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ آدمی چیز کو جانتا ہے, آدمی جاننے کے باوجود مقابلہ کرتا رہتا ہے. بغین
بغاوت کر رہے ہیں ان ينزل اللہ، اور بغاوت کا سبب کیا ہے، یہ اسی کا سبب ہے ان ينزل اللہ، کہ ان کے کزن میں نبوت کا آنا یہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ بنی اسرائیل سے یہ بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی نبوت والا سلسلہ؟ 14,000 انبیاء بنی اسرائیل میں آئے تو یہ آخری پیغمبر بنی اسماعیل میں کیوں بھجوایا گیا؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ آدمی سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنے کزن کے گھر میں سرداری کو برداشت نہیں کر سکتا کہ سردار ہوں تو پھر میں ہوں، اگر میں نہیں تو میرا کزن نہ ہو، کوئی پرایا ہو، پھر میرا کزن نہ ہو، ہاں کوئی پرایا۔ ایک آدمی کے ذہن میں کزن کے لیے نفرت ہوتی ہے، دوسری اپنی نیبر کے لیے نفرت ہوتی ہے کہ میرا نیبر کوئی بڑا آدمی نہ بنے، میری کمیونٹی کا کوئی آدمی بڑا نہ بنے، وہ کیا مانیٹر بنتا رہے گا۔ یہ دیکھیے یہ انسان کی فطرت ہے، یہ اس کی طینت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، وہ بڑا غریب تھا، اور اس کی بیوی نے کہہ دیا کہ ایک پیر صاحب کے متعلق سن لیا ہے کہ وہ لوگوں کو کچھ وظیفے بتا دیتا ہے تو لوگوں کی دنیاوی حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب پیروں کے پاس لوگ جاتے ہیں دو چیزوں کے لیے، یا جاتے ہیں کہ دنیاوی حیثیت تبدیل ہو جائے، یا میں جو خرافات کر رہا ہوں تو اس پر آپ افواہ کا قلم اللہ سے وہ افواہ کا قلم اسی پر کش کروا دیں تاکہ اسی کے احساس پر مجھے کوئی سزا نہ ملے۔ میں کہا پیر صاحب دعا کرواتے ہیں اور پھر وظیفہ دے دیتے ہیں اور دنیاوی حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ بھی چلے، اب یہ جب چلے گئے تو پیر صاحب نے ایسے کہہ دیا کہ جب آپ واپس گھر جائیں گے تو وضو بنا کر 2 رکعت نفل پڑھیں اور پھر دعا کریں کہ خداوندہ مجھے یہ چیز دے دے، یہ چیز دے دے، لیکن جو چیز آپ کی محنت سے آپ کو ملے گی تو اسی کا ڈبل آپ کے جو ہمسایہ ہیں اسے کو ڈبل ملے گا۔ تو اس کے ماتھے پر شکن آ گئے، یار محنت میں کروں گا اور اسے ڈبل، اسے تو میں مروانا چاہتا ہوں، چلو میں بھوک سے مروں لیکن وہ کم از کم وہ بھی مرتا رہے، اسے کیوں ملے۔ یہ جب آئے تو بیوی نے کہہ دیا کیا کہا؟ اس نے کہا یہ کوئی پیر میر نہیں ہے، یہ بکواس ہے۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا یہ، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم بھوکے مر رہے ہیں، اس کو ڈبل میں ٹرپل ملے لیکن ہمیں بھی کچھ ملے۔ اس نے کہا نہیں ہم بھوکے مرے اسے کیوں ملے؟ صحیح، بھوک کے مارے ہمارے ہاں سے تو لوگ جب زیادہ دوڑ لگاتے تو کراچی تک آ جاتے اور کراچی میں سیٹل ہو جاتے، وہاں محنت مزدوری کرتے۔ صحیح، اب کراچی پہنچ گئے یہ تو محنت مزدوری کرنے آ گئے، بیوی گاؤں رہ گئی۔ اس نے کہا چلو پیر صاحب کا نسخہ آزمائے۔ اس نے نسخہ آزمایا، خداوندہ مجھے ایک گھر دے دے، اور خداوندہ مجھے ایک گائے دے دے، اور خداوندہ مجھے ایک بھینس دے دے، اور خداوندہ یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اسباب بنا دی، اس کا گھر بن گیا۔ لیکن ہمسائے نے ڈبل سٹوری بلڈنگ بنا دیا، اس نے ایک گائے خرید لی تو اس نے 2 گائیاں خرید لی۔ اچھا 1.5 1.5 2 سال بعد میاں صاحب جب آئے کراچی سے، اس نے دیکھ لیا بھائی گھر بن کیا ہے۔ گھر آیا تو بیوی سے پوچھنے لگے کیا ہے؟ اس نے کہا وہ پیر صاحب والا نسخہ آزمایا، پیر صاحب والا نسخہ آزمایا، میرا گھر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، گائے بھی گھر میں کڑی ہے، دودھ بھی دیتی رہی ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ اس نے کہا کہ وہ بدبخت جو ہے ہمارے سر پر چڑھا ہوا ہے، دیکھیے وہ ڈبل سٹوری بنا چکے ہیں۔ تو دوڑ کے اس نے وضو بنائے اور مصلی لگا کے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر دعا کرنے لگے خداوندہ میرے اس گھر کا بیڑا غرق کر دے۔ اب ایکشن اور ری ایکشن وہ تو دونوں ڈبل ہوا کرتا تھا وہاں، تو اس کا گھر اور اس کا بھی گر گیا۔ اس نے کہا میری گائے کا بھی بیڑا غرق کر دیا، اس کی 1 مر گئی، اس کے 2 مر گئے۔ اس نے کہا میرا ایک ہاتھ بھی شل ہو جائے، مفلوج ہو جائے، اس کا ایک ہاتھ چھل ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ایک کان سے ایک آنکھ سے اندھا اور کھانا بھی ہو جاؤں تو کھانا ہو گیا۔ اس نے کہا ایک کان بھی چلا جائے، اس نے کہا ایک پاؤں بھی مفلوج ہو۔ بیوی نے منہ پہ ہاتھ رکھا کہ بدبخت اپنے کو آپ نے 50-50 کر دیا، 50% تو آپ، اس نے کہا کہ میں 50-50 وہ 10% اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ آپ دیکھیں ذرا دیوار پہ، وہاں جا کے دیکھو اسے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا۔ یہ ہوتی ہے انسان کی طبیعت کہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں کیوں نبوت چلی گئی۔ یکفروا کہ یہ کفر کر گئے ہیں بما انزل اللہ، اس قرآن پر جو نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور کفر کی وجہ بغین بغاوت، اور بغاوت کا سبب ان ينزل اللہ، یہ ہے سبب و سبب، ان ينزل اللہ من فضلی علی من یشاء، بغاوت کا سبب یہ ہے کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ من فضلی مہربانی اپنی علی من اس آدمی پر یشاء جو اللہ چاہتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے۔ تو فضل یہاں قرآن کو اور وحی اور نبوت کو کہا گیا، ایک بار قرآن کریم اور نبوت کو فضل کہا گیا، یہاں ایک دوسری جگہ پر اسے رحمت کہا گیا۔ اہم یقسمون رحمت ربک وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب ہوتی اور محمد اللہ کے نبی ہوتے جس کے نہ باغات ہیں اور نہ سرمایہ ہے اور نہ جاگیر ہے اور نہ بنگلے ہیں اور نہ کیا کہتے ہیں کنڈومینیم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ جو آپ بناتے رہتے ہیں ٹاؤن ہوم، نہ اس کے ٹاؤن ہوم ہے، نہ پلازے ہیں، نہ کیا ہے نہ کیا ہے،
اچھا تو اگر یہ اللہ کا کتاب آنا تھا اور اللہ کا پیغام آنا تھا تو وہ نعیم ابن مسعود اشجعی جو طائف کے سردار تھے یا عمرو بن ہشام جو مکہ کے سردار تھے، ان سرداروں کے پاس کیوں نہیں آیا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ان دو ٹاؤنز کے سرداروں پہ کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، میں نے اپنے رحمت کا ٹپور ایجنسی ان کو تو نہیں تمایا کہ یہ جسے چاہے تو تما دے، یہ تو میرا کام ہے جس کسی کو نبی بنا دیتا، جس کو نبوت دے دیتا۔ فباؤ بغضب علی غضب، یہ پنس گئے بے غضب، ایک غضب میں علی غضب، اوپر دوسرے غضب کے، پہلے سے گمراہ تھے مزید گمراہی میں چلے گئے، پہلے سے گمراہ تھے اور پہلے سے غضب کر گئے تھے اپنے انبیاء کو شہید اور تکذیب کرتے ہوئے، اب یہ نبی آیا اس کی بھی تکذیب کر گئے۔ وللکافرین، اور کفار کے لیے، حقیقت چھپانے والوں کے لیے، عذاب مہین، عذاب ہے رسوا کرنے والی، مہین یہ اہانت سے ہے، کس سے؟ اور اہانت کا معنی ہے ذلیل کروانا، عذاب مہین عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ اذا قیل لهم آمنوا بما انزل اللہ قالوا نؤمن بما انزل علینا واذا قیل لهم، اور جب کہا جاتا ہے ان لوگوں سے آمنو کہ ایمان لائیو، بما انزل اللہ اس قرآن پر جو نازل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، قالوا تو وہ کہہ دیتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لاتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا ہم ایمان رکھتے ہیں، بما اس کتاب پر انزل علینا جو نازل کیا گیا ہے ہمارے اوپر۔ جب انہیں دعوت دے دی جاتی ہے کہ قرآن پہ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے ہیں، نازل شدہ کتاب ہے ہمارے پاس، تورات آلریڈی موجود ہے۔ قالوا تو وہ کہہ دیتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، بما اس کتاب پر انزل علینا جو نازل کیا گیا ہے ہمارے اوپر تورات، وَيَكْفُرُونَ اور یہ لوگ کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بما وراء تورات کے علاوہ دیگر آسمانی کتابوں سے، انہوں نے انجیل سے بھی انکار کر دیا تھا اور انہوں نے تورات قرآن سے بھی انکار کر دیا۔ وَيَكْفُرُونَ اور کفر کرتے ہیں، بما وراء بما سواہ، وراءہ کا معنی سوا ہو، بما سوا ہو اس کے علاوہ جو آسمانی کتابیں ہیں تورات کے علاوہ، تو اسی سے انکار کر جاتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور یہ جو زائد کتابیں ہیں، زائد مین تورات کے علاوہ جو ہیں، یہ ہوا کا ضمیر اور پروناؤن یہ راجع ہے تورات کے علاوہ کتابوں کی جانب، تو وہ ہے انجیل اور پھر اسی زمانے میں قرآن کریم۔ وَهُوَ اور حال ہے یہ ہے کہ یہی کتاب الحق مصدقا لما معهم، یہ بھی حق ہے، یہ قرآن بھی حق ہے، مصدقا لما معهم، اور اس کی صفت یہ کہ تصدیق کر رہا ہے لما اس کتاب کا معهم جو ان کے پاس ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے انہیں، اللہ کریم انہیں الزامی جواب دے رہا ہے کہ جب آپ انہیں کہہ دیں کہ قرآن پہ ایمان لائیں، یہ اللہ کا نازل کردہ کتاب ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آلریڈی اللہ کا نازل کردہ کتاب موجود ہے تورات، ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ کریم الزامی جواب دے دیتے ہیں کہ اچھا اب ان سے پوچھیں کہ اچھا تورات کے اندر لکھا گیا تھا کہ جو پیغمبر آئے اسے قتل کر دیں اور جو پیغمبر آئے تو اسے شہید کروا دیں، اسے کہتے ہیں الزامی جواب۔ میں نے الزامی جواب کی تعریف اور ڈیفینیشن کروائی تھی کہ جہاں مقابل کے پاس کہنے کے لیے پھر کچھ بھی نہ رہے۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، قل آپ کہہ دیجئے فلما کیوں، وائے، فلما سو وائے، پا کا معنی سو، لما کا معنی وائے، فلم تقتلون انبیاء اللہ پس کیوں آپ لوگ قتل کرتے رہے انبیاء اللہ تعالیٰ کے، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم مومنین اگر واقعی آپ ایمان رکھنے والے ہیں تورات کے اوپر، اگر آپ واقعی تورات کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں تو تورات ہی کی تعلیمات سمجھانے والے انبیاء کو آپ نے شہید کیوں کروایا؟ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ ان کنتم مومنین، لہذا آپ کا یہ دعویٰ جو ہے یہ کچی پیشی میں ہم نے خارج کر دیا۔ صحیح ہے، یہ آپ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ نؤمن بما انزل علینا، ہم تورات پہ ایمان رکھتے ہیں، آپ کے اس دعوے کو ہم نے کچے پیشی میں خارج کر دیا، اور کچی پیشی میں خارج کرنا یہ ہوتا ہے قل آپ کہہ دیجئے فلم تقتلون آپ کیوں قتل کرتے ہیں انبیاء اللہ اللہ تعالیٰ، آپ کیوں قتل کرتے رہے انبیاء اللہ اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے جو آ چکے تھے، ان کنتم مومنین اگر واقعی آپ ایمان رکھنے والے تھے تورات پر، اگر آپ تورات پہ ایمان رکھنے والے تھے تو آپ نے انبیاء کو پھر کیوں قتل کیا؟ کیونکہ اس میں سے کسی نبی نے بھی تورات کے خلاف بات نہیں کی۔ میں نے آپ کو ساری ہسٹری بتا دی تھی کہ جتنے انبیاء آئے ہزاروں، تو ان کا کام کیا تھا، ان میں رسول کوئی نہیں تھا انکلوڈنگ حضرت عیسیٰ، ان میں رسول کو سارے نبی تھے، اور نبی کا معنی یہ ہوتا کہ وہ ریفارم کرتے رہے تورات کی ڈسفگر پوزیشن کو، جو یہ ڈسفگر کرواتے اس کا حلیہ بگاڑتے، تو وہ آ جاتے کہہ رہے خدا کے بندو یہ تورات کا تقاضا نہیں، غلط کہہ رہے ہیں آپ لوگ، آپ اسے
خواہشات کے قالب میں مولڈ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ تورات کے اصل آیت کا تقاضا یہ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ ہے سب سیکشن 6۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم، اور اس کا تعلق بھی اسی سابقہ والی بات سے ہے کہ ہم تورات پہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ جس پر تورات پہ ایمان رکھنے، اچھا آپ عجیب تورات پہ ایمان رکھنے والے ہیں، جس زمانے میں تورات کے لانے والے پیغمبر خود موجود تھے، تو اسی زمانے میں آپ نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی۔ یہ تورات میں یہ چیزیں لکھی گئی تھی کہ بچڑے کی عبادت شروع کریں۔ لقد جاءکم، ویسے اللہ تعالیٰ دین کا منہ زبردست بند کرواتا رہتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور قسم ہے مجھے اپنے ذات کی، تحقیقی بات ہے، لام قسم ہے، قد تحقیق، وَلَقَدْ وَلَا و اور لا قسم ہے مجھے اپنی ذات، قد تحقیقی بات ہے، وَلَقَدْ اور قسم ہے مجھے اپنی ذات کی، تحقیقی بات ہے، جاءکم آ گیا تھا آپ لوگوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام، بالبینات معجزات کے ساتھ، اور بالبینات واضح احکام کے ساتھ۔ بینات کے دو مفہوم ہوتے ہیں، ایک معجزات اور دوسرا واضح احکام۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم، تو موسیٰ کے حوالے سے جب بینات کا تذکرہ ہوگا تو احکام اور معجزات دونوں مراد ہوں گے، کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس 9 معجزات لے آئے تھے، بنی اسرائیل اس کا مشاہدہ کرتے رہے، ایک معجزہ وہ تھا اسوا والا، دوسرا معجزہ وہ تھا ید بیضا والا، چمکتے ہوئے ہاتھ والا، اور تیسرا معجزہ فارسلنا علیہم الطوفان، کہ قبطیین پر اللہ نے طوفان مسلط کر دیا، یہ تیسرا، والجراد، پھر اس کے بعد ٹڈی دل آئے، اور اس کے بعد والقمل، وہ جو جوئیں کہتے ہیں، جوئیں، وہ جوئیں لگ گئے ان لوگوں کو، والضفادع، اور پھر مینڈک آئے ان کے کانے میں پڑتے رہے، والدم، اور اس کے بعد پھر خون، ان کا کانا وہ خون میں تبدیل ہوتا رہا، تو 7 ہو گئے، اور 2 اور، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، ربنا اطمس علی اموالہم، حضرت موسیٰ نے سوال کر دیا کہ خداوندا ان کے چاندی اور ان کے گولڈ کو آپ پتھر میں تبدیل کر دیں، تو تمام لوگوں نے جتنے سارے جمع کر دیے تھے فرعونیوں نے، اور اسی پر وہ نازاتے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرتے رہے، صبح جو اٹھ گئے تو سارے گولڈ اور سلور وہ پتھروں میں ٹیکری میں تبدیل ہو چکی تھی، اور واشدد علی قلوبہم، اور موسیٰ علیہ السلام جب بالکل یہاں تک بڑھ گیا انہی کی وجہ سے، تو اس نے کہا کہ واشدد علی قلوبہم، خداوندہ ان کے دلوں کو سیل کر دیں، کیونکہ آج کے بعد میں ان کا ایمان لانا پسند نہیں کرتا۔ یہ ہوتا ہے بالکل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بالکل انتہا تک جا پہنچتا ہے، آخری منزل تک جا پہنچتا ہے، تو فرمایا کہ واشدد علی قلوبہم، خداوندہ سیل کر دیں ان بدبختوں کے قلب و دماغ، تاکہ یہ ایمان نہ لا سکیں، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، تاکہ وہ ایمان نہ لا سکے اور آپ کے عذاب کا مزہ چکھ لیں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ بس ٹائم کر دیا، میں سیل لگا دیا، لگا دیا، بنی اسرائیل کو لے کر دریا کو پار کرتے جائیں گے، آپ کے پیچھے آئیں گے، وہاں ان کا بیڑا غرق کروانا ہے۔ لقد جاءکم موسیٰ بالبینات، تو یہ جو تورات تھا، تورات یہ فرعون کے غرق کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تھا، کیونکہ تورات دیٹ واز اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف اینڈ دیٹ واز اے سسٹم آف گورنمنٹ اینڈ اسٹیٹ، وہ اسٹیٹ اور گورنمنٹ کے لیے سسٹم تھا۔ اب جب بنی اسرائیل فرعون کے زمانے میں تھے تو ان کے پاس اسٹیٹ تھا نہیں، وہ تو خود بھی گاری تھے، وہ تو غلام تھے پرائے، لیکن جب فرعونیوں کا بیڑا غرق کر دیا گیا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ کم ترکو من جنات وعیون، کیسے کہتے قاری صاحب، کہ کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم، کذالک واورثناها قوما آخرین، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھیے ان کے بنگلے میں نے ان کو تھما دیے، ان کے باغات ان کو تھما دیے، ان کے پیلسز ان کو تھما دیے، انہوں نے جو ڈیولپمنٹ کی تھی بنی اسرائیل کو میں نے مفت میں اس کا حاکم بنا دیا، اب یہ اسٹیٹ کے مالک بن گئے، تو میں موسیٰ کو تورات دے گیا کہ یہ ہوگا اسٹیٹ کا نظام، لیکن اسٹیٹ کا جو مرکز ہوگا وہ فلسطین میں ہوگا، آپ ان کو اٹھا کر فلسطین لے چلیں۔ انہوں نے کہا ان فیہا قوما جبارین، ہم نے لڑنا نہیں کسی سے، ہم نے لڑنا، ہم مرغ ہیں لیکن کانے کے لیے نہیں۔ فاذهب انت وربك فقاتلا اننا هاهنا قاعدون، اگر عمالقہ اور آرامی اور مدیانی اور فلسطینیوں اور فینقیوں سے جو وہاں لوگ رہتے تھے اگر ان سے لڑنا ہے، وہ تو بڑے جنگجو قبائل ہیں، وہ جنگجو قبائل ہیں، ہمارے بس طاقت کی بات نہیں کہ ان سے لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو جائیں، اور اگر آپ نے خامخواہ قسم اٹھائی ہے ان قوموں سے جھگڑنے کا تو آپ اور آپ کا بھائی جانے، فاذهب انت وربك، آپ جائیں اور آپ کا بھائی جانے، آپ جائیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب انی لا املک الا نفسی واخی،
خداوندہ واقعی ایک میں ہوں اور ایک میرا بھائی ہے، آپ کا حکم ہے تو ہم دونوں جاتے ہیں وہاں لڑتے رہیں گے جب تک مرے نہ ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا نہیں، آپ دونوں نے نہیں لڑنا، میں نے تو آپ کو ان کی اصلاح کے لیے بھجوایا ہے۔ اب جو یہ خود غلامی میں اتنے ایڈجسٹ ہو گئے ہیں تو آپ انہیں آباد شہروں سے سارا اسی نہ لے چلیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور قسم ہے مجھے اپنی ذات کی تحقیقی بات ہے، جاءکم آ گیا تھا آپ لوگوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات، بالبینات۔ اب وہ بینات یہاں یقیناً معجزہ مراد ہے، یقیناً یہاں تورات نہیں مراد، کیونکہ جس وقت یہ بچڑے کی عبادت شروع کر چکے تھے موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آئے نہیں تھے کہ تورات لے آتے، تو یہاں بینات سے مراد وہ معجزات ہیں جو وہ فرعون کے ہوتے ہوئے یہ دیکھ چکے تھے، یا وہ احکام جو ان کے انڈیویجول لائف میں وہ امپلیمنٹ کرتے رہے۔ پھر احکام اگر بینات کا ترجمہ ہوگا احکام، تو پھر وہ احکام جو ان کے انفرادی عملیات کے ساتھ ان کا تعلق تھا، کیونکہ اجتماعی عملیات کا وہاں کوئی تصور نہیں تھا، اسٹیٹ نہیں تھا ان کے پاس۔ لقد جاءکم موسیٰ بالبینات، اور قسم ہے مجھے اپنی ذات کی تحقیق آ گیا تھا آپ لوگوں کے پاس موسیٰ بالبینات، معجزات کے ساتھ یا بالبینات واضح احکام کے ساتھ، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، اور پھر اتخذتم العجل آپ نے بنایا تھا العجل بچڑے کو، من بعدہ اس کے جانے کے بعد الہ، اس کے جانے کے بعد آپ نے بچڑے کو الہ بنایا تھا، وانتم ظالمون، اور حال یہ کہ آپ لوگ بڑا ظلم کرنے والے، بڑی ظلم کرنے والے تھے، اور بڑی ظلم وہ ہوتی ہے شرک، ان الشرک لظلم عظیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کیجئے اس جب اخذنا لے لیا تھا ہم نے میثاقکم پکا وعدہ آپ لوگوں سے، میثاق کئی بار گزر گیا، کیا معنی ہے اس کا؟ پکا وعدہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب لے لیا ہم نے میثاقکم پکا وعدہ آپ لوگوں سے، ورفعنا اور اوپر کر دیا ہم نے، فوقکم آپ لوگوں کے اوپر، الطور کوہ طور کو، خذو ما آتیناکم بقوہ، اور کہہ دیا ہم نے کہ خذو پکڑیے، خذو پکڑیے، ما آتیناکم بقوہ، خذو پکڑیے، ما وہ احکام یا وہ کتاب، آتیناکم جو دیا ہے ہم نے آپ کو، بقوت مضبوطی سے، واسمعوا اور اسے سنیے، ہیئر نہیں، لسن، لسن، اسمعوا، لسن، غور سے سنیے، واسمعوا اور غور سے سنیے اسے، قالو تو انہوں نے کہہ دیا، سمینا ہاں سن لیا ہم نے، قالو انہوں نے کہہ دیا، سمینا ہاں سن لیا ہے ہم نے، وعصینا، اب یہ سمینا یہ ان کے زبان کا کلمہ تھا، یہ پروناؤنس کرتے رہے، لیکن عصینا یہ پروناؤنس نہیں کرتے رہے، ان کے اعمال اس کی دلیل تھی کہ سمینا ہاں ہم نے سن لیا ہے، لیکن اعمال کے اثار میں اعمال کے انداز پہ اگر آپ ان کو دیکھتے تو وہ زبان حال سے، زبان قال سے، کہنے والی زبان سے تو یہ کہہ رہے تھے کہ سمینا ہم نے سن لیا، لیکن زبان حال سے جس پر ان کی سچویشن دلیل تھی اور ان کے اعمال دلیل تھے، تو ان کی زبان ان کے زبان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ حسینا ہم نے سن بھی لیا ہے اور ہم اسے وائلیٹ بھی کر چکے ہیں، ڈس اوبے بھی کر چکے ہیں، سن بھی لیا ہے اور ڈس اوبے بھی کر چکے ہیں۔ قالو تو کہہ دیا انہوں نے، سمینا ہاں سن لیا ہے ہم نے، وعصینا اور نافرمانی کی ہے ہم نے، تو کوئی ڈس اوبیڈینس کا اعتراف اور اقرار نہیں کرتا، انہوں نے زبان سے نہیں کہا کہ ہم نے نافرمانی کی، اللہ کریم نے فرمایا زبان حال ان کی یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نافرمانی بھی کر چکے ہیں، سن بھی لیا ہے اور نافرمانی بھی کر رہے ہیں۔ قالوا سمینا وعصینا واشربوا فی قلوبہم العجل، واشربوا، اشراب کا اصل معنی یہ ہوتا ہے، دیکھیے جب آپ آگ میں کوئی لوہا رکھ دیں اور وہ سرخ ہو جائے اور تنور سے نکال کر، اسے بٹی سے نکال کر آپ اسے پانی میں ڈال دیں تو کچھ پانی کو وہ جذب کر لیتا ہے، اس عمل کو کہتے ہیں اشراب، اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اشراب۔ اللہ کریم فرماتے وہ بچڑے کی جو محبت تھی وہ ان کو دلوں کو ایسی لگ گئی تھی جیسے پانی اس قسم کے وہ لوہے کو لگ جاتی ہے، اس کا اشراب ہو گیا تھا، ان کے ریشے ریشے میں بچڑے کی محبت بس چکی تھی۔ اشربوا اور پلایا گیا تھا، فی قلوبہم ان کے دلوں کے اندر، العجلہ واشربوا اور پلایا گیا تھا ان کے دل کے رگ و ریشوں کو، فی قلوبہم ان کے دلوں کے اندر، العجلہ بچڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، قل آپ کہہ دیجئے انہیں، بئس ما یامرکم بی ایمانکم، یہ بھی وہی بات ہے کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ آمنو بما انزل علینا، قرآن پہ ایمان لائے تو وہ کہہ رہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہاں جو کتاب ہمارے پاس آئی ہے تورات کے نام سے تو ہم اس پہ ایمان، تو اب اللہ کریم نے ایک تو یہ کہہ دیا کہ فلم تقتلون انبیاء اللہ، عجیب ایمان ہے آپ کا،
آپ انبیاء کو کیوں شہید کر چکے تھے اور ان کی کیوں تکذیب کر رہے تھے؟ اچھا تورات پہ آپ ایمان رکھتے ہیں؟ ایک بات تو اللہ نے یہ کہہ دی کہ تورات پہ ہاں جی ہم وہ تورات کو پکے ماننے والے ہیں، تورات پکے اچھا پکے ماننے والے ہیں، اس لیے انبیاء کو شہید کرتے رہے اور ان کی تکذیب کرتے رہے۔ جی ہاں بس وہ ہو گیا تھا، لیکن ہم تورات کو پکے ماننے والے ہیں۔ اچھا تورات کو پکے ماننے والے، اس لیے بچڑے کو خدا بنا دیا تھا، بچڑے کو خدا بنا دیا تھا۔ جی وہ بھی ایک واقعہ تھا، فار ٹائم بینگ ہو گیا تھا، لیکن تورات پہ ہم ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اچھا تورات پہ ایمان رکھنے والے تھے، اس لیے زبان سے سمینا کہتے تھے اور عمل آپ کا حسینہ والا تھا، آپ کی ساری زندگی حسینہ میں گزر رہی تھی، ڈس اوبیڈینس میں گزر رہی تھی، صحیح۔ اور اب ڈائریکٹ انہیں ایک چوتھی بات کہہ رہا ہے کہ قل بے سما یامرکم بی ایمانکم، اچھا آپ تورات پہ ایمان رکھنے والے ہیں، بے سما بہت بری ہے وہ چیز جس کے متعلق آپ کا ایمان آپ کو دعوت دے رہا ہے، آپ کی ایمان دعوت دے رہا ہے انبیاء کے قتل کی طرف، بچڑے کی عبادت کی طرف، عصیان اور ڈس اوبیڈینس کی طرف۔ ایسا ایمان تو بہت برا ایمان ہے، اور اس ایمان کے ریکوائرمنٹ تو بڑے برے ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو ایمان کے ریکوائرمنٹ تو برے نہیں ہوتے، تو مینز آپ کا نؤمنو والا جو کلمہ ہے وہ آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم تورات پہ ایمان رکھتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے بے سما بڑی بری ہے وہ چیز یامرکم بی ایمانکم جس کا حکم دیتا ہے آپ لوگوں کو ایمان آپ کی، ان کنتم مومنین اگر آپ لوگ صادق ہیں اپنے دعوے میں، اگر آپ اپنے دعوے میں صادق ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں تورات پر، تو آپ کے ایمان کے ریکوائرمنٹ بڑے عجیب ہیں۔ ایمان تو ریکوائر کرتا ہے کسی سے توحید، ایمان کسی سے ریکوائر کرتا ہے نبی کی اطاعت اور اتباع، ایمان کسی سے ڈیمانڈ کرتا ہے عصیان کی نہیں، تابعداری اور فرمان برداری اور اوبیڈینس کی۔ آپ کا ایمان تو آپ کو بالکل اپوزٹ سائڈ پر لے چکا ہے، یہ تو عجیب ایمان ہے۔ بے سما یامرکم، آپ کے ایمان کے ریکوائرمنٹ بڑے عجیب ہیں۔ قل بے سما یامرکم بی ایمانکم، آپ کہہ دیجئے ان سے بے سما بڑی بری ہے وہ چیز یامرکم جس کا حکم دیتا ہے آپ لوگوں کو ایمانکم ایمان آپ کی، ان کنتم مومنین اگر آپ واقعی ایمان لانے والے ہیں، تو یہ ایمان اور اس کے ریکوائرمنٹ بڑی بری ہیں، یہ ایمان اور اس کے ریکوائرمنٹ بڑے برے ہیں۔ قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، اب ان کے پاس کوئی جواب تو نہیں رہا، ان کے پاس کیونکہ یہ تو الزامی جوابات تھے جو اللہ تعالیٰ نے دے دیے، یہ خاموش ہو گئے، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ چلو بس ہم بات میں نہیں پڑھتے، بات میں نہیں الجھتے، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ آخرت میں میرے چوزن پیپل آپ لوگ ہیں، ہمارے محبوب بھی آپ ہوں گے، وہاں ہم ہی جنت میں جائیں گے، صرف ہم، کوئی اور جا نہیں سکے گا، کوئی مائی کا لال نہیں جا سکے گا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اچھا پھر یہاں یہ ذلت کی ٹوکریں کیوں کھا رہے ہیں، ذلت کی ٹوکریں کیوں کھا رہے ہیں؟ اب ہم تو موت سے اس لیے ڈرتے ہیں، موت سے اس لیے کہ وہاں اسی کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں۔ اگر کوئی آدمی موت کے لیے تیاری کر چکا ہو تو وہ تو ہر وقت اہلاً و سہلاً کہتا رہتا ہے کہ جب بھی آئے تو آ ہی جائے، ہم تو انتظار میں ہیں، سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی، اس لیے موت کا ہم انتظار کرتے ہیں۔ ایک شاعر نے کیا پتے کی بات کہی کہ سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی، اس لیے موت کا ہم انتظار کرتے ہیں، صحیح۔ لیکن ایک آدمی جس نے آخرت کو ویران، سلم ابن دینار اعرج سے، سلیمان ابن عبد الملک جو بنی امیہ کے بادشاہ تھے، وہ حج پہ گئے اور حج سے سیدھے گئے وہاں مدینہ منورہ، تو عمر ابن عبدالعزیز جو اس کے ولی عہد تھے اس سے کہہ دیا کوئی تابعی ڈھونڈ کے تاکہ اس سے کچھ بات ہو جائے۔ تو تابعین کا زمانہ تقریباً ختم ہو چکا تھا، کوئی رہ نہیں رہا تھا، تو کسی نے پتہ دیا کہ ایک آدمی انہی میں سے رہتا ہے، لیکن وہ شہر کو چھوڑ کر سارا میں رہتا ہے، کہ یہ شہر والے سارے گمراہ ہو گئے ہیں۔ اس زمانے میں سلیمان ابن عبد الملک کے زمانے میں یہ سارے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، میں یہاں نہیں رہ سکتا، کیونکہ ہمیں پیغمبر کے صحابہ نے یہ طریقہ زندگی نہیں بتایا۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ صحابہ کے اعمال کو دیکھیں، صحابہ کے اعمال ان کے کردار کو دیکھیں، اگر آج کوئی صحابی زندہ ہو جائے اور ہمارے مسلمانوں کے معاشرہ میں اس کا طرز عمل وہ ہو جو رسول اللہ کے زمانے میں تو صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم سارے لوگ بیک زبان کہہ دیں گے یہ دیوانہ کہاں سے آیا ہے، دیوانہ۔ لیکن شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے اعمال کو دیکھے گا تو وہ کہتا رہے کہ مسلمان کہاں ہوتے، یہ تو ہمارے زمانے میں ابو جہل اینڈ کمپنی کے اعمال تھے، تو ابو جہل اینڈ کمپنی کے اعمال تھے۔ سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان نے کہہ دیا کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ عمر ابن عبدالعزیز جب گئے اس کے پاس، دروازہ کٹکھٹایا، اس نے کوئی ستو اور کھجور اور پانی وغیرہ جو عربوں کی مہمانداری ہوتی ہے وہ مہمان نوازی کر دی جی، اور پھر اس سے پوچھا کیسے آئے ہو بھائی؟ اس نے کہا بادشاہ آئے ہیں حج پر، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اگر آپ میرے ساتھ چلیں۔ تو سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان وہ میرے جیسا مولوی نہیں تھا، خوددار مولوی تھا،
میرے جیسا مولوی نہیں تھا، ہمیں تو ٹیلیفون آ جاتا ہے سفیر بھائی کہہ رہتا ہے تو ہم کہتے ہیں سفیر بھائی کے گھر میں اچھا کھانا ملتا ہے، چلو جی دوڑ کے چلے جائیں. لیکن سفیر بھائی بھی ایسا نہیں کرتا کہ بھائی اس کی مجبوری ہے، وہ آج نہیں آ سکا تو کوئی تھوڑا سا چھوٹے سے برتن میں ڈال کر اس کے پاس لے بھی نہیں رہا تھا رات. اچھا تو اس نے کہا کہ نہیں، اسے کہتے اپنے بادشاہ سے کہ العلم یدعو ولا یدعا، علم یہ ہمیشہ اوروں کو بلاتا ہے، یہ کسی کے پیچھے دوڑتا نہیں. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی تو جان پہچان والے دیندار آدمی تھے، وہ اٹھ گئے کہ اچھا حضرت تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں ذرا تعبیر میں غلطی کر گیا، تعبیر میں غلطی کا ولی عہد ہے جی، کراؤن پرنس ہے عمر بن عبدالعزیز، کراؤن پرنس ہے سلیمان بن عبد الملک کا. کراؤن پرنس نے کہہ دیا کہ میں نے تعبیر میں غلطی کی، میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، باقی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. ایک عالم دین سے میں نے کہہ دیا، آپ بادشاہ کے پاس چلے جائیں. اور یہاں تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جس کے ذہن میں جو بات آئے تو قاری صاحب کے خلاف کہہ دیں، منہ پر کہہ دیں. کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ عالم بھی کوئی معزز آدمی ہوا کرتا ہے، عالم بھی کوئی معزز آدمی ہوا. علامہ قاری نے لکھا ہے، علامہ قاری شریف اکبر میں لکھا ہے، اگر عالم کے ساتھ آپ کی نفرت صرف اس کی دین کی وجہ سے ہو تو علامہ قاری نے فتویٰ دے دیا کہ آپ کا ایمان ختم ہو گیا اور آپ کی بیوی آزاد ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کی دشمنی کیا ہے؟ صرف دین کی وجہ سے کہ وہ دین پڑھاتا ہے یا دین سکھاتا ہے. باقی تو نہ کوئی آپ کا کاروباری جھگڑا ہے اس کے ساتھ، نہ کوئی ہمسائیگی کا جھگڑا ہے، نہ کوئی نیبرہڈ کا جھگڑا ہے، اور تو کچھ نہیں ہے. لیکن ہم ایسے بے لگام ہو چکے ہیں، ایسے کہ کوئی آدمی گھر کے اندر اپنی بیوی کو بات نہیں کر سکتا. میں خدا کی قسم اٹھا قسم کا کہتا ہوں کہ اپنی بیوی سے وہ بات نہیں کر، اپنے بچے کو نہیں کہہ سکتا. لیکن مسجد میں آ کر مولوی کے لیے وہ بھی شوہر سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. اور میں نے اس لیے کہہ دیا کہ امام زن دیرا گوین، امام یہ پوری کمیونٹی کی بیوی کا نام ہے کہ ہر ایک اس کا شوہر بنتا رہتا ہے اور اس سے پوچھتا رہتا ہے اور ایسی انداز سے بات کرتا رہتا ہے جس طرح کوئی زوراور قسم کا شوہر وہ بیوی. یہ تو کبھی کبھار ذہن پر اتنا زور آتا ہے کہ خداوند چلو بھائی وہاں اگر دوسرے لوگ جو الٹریٹ اور ان ایجوکیٹڈ ہیں وہ اگر وہاں گیس اسٹیشن پہ کھڑے ہو کر وہاں پہ کوئی $5 یا $6 پر آور وہ مزدوری کر سکتے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں. اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح صبر کرتے رہے، ہم تو بڑے کمزور ہیں لیکن کہتے ہیں کہ چلو بھائی کچھ اگر زیادہ نہیں ہو تو کم از کم 10% تو صبر کرتے جائیے تاکہ دین کا کام بھی چلتا رہے. ورنہ مسلمان جس انداز سے اپنے مولوی کو ڈیل کرتے رہیں، خدا کی قسم اگر یہ مولوی اپنی انسانی انا کو ذرا آگے لے آئے تو کسی مسجد میں کوئی امام بھی نہیں رہے گا، کسی مسجد میں کوئی امام بھی نہیں رہے گا، کیونکہ یہ ڈیلنگ کا طریقہ ہے جو مولوی کو ڈیل کرتے ہیں لوگ. اچھا تو یہود نے کہہ دیا کہ جی جو کچھ بھی ہم باس میں نہیں الجھتے لیکن آخرت میں صرف ہم ہی لوگ ہیں جو جنت میں جاتے رہیں گے، وہ ہمارے لیے ریزرو ہے، وہ روز آخرت ہمارے لیے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ پھر انہیں کہہ دیجیے کہ پھر آپ موت سے ڈرتے کیوں ہیں اور موت کو سینے اور گلے سے کیوں نہیں لگاتے؟ آپ زندگی پہ اتنے عاشق کیوں ہیں؟ کیونکہ یہاں ذلت کی ٹوکریں کھا رہے ہیں، وہاں اگر آپ کے لیے ساری نعمتیں ریزرو ہیں تو پھر تو آپ دن بھر تمنا کرتے رہے کہ خداوندہ جلدی موت آ جائے کہ وہاں چلے جائیں. تو سلیمان ابن عبد الملک ابن مروان اسی نے کہہ دیا، ابو حازم نے حضرت سلمہ ابن دینار نے کہ میں تم حضرت عمر ابن عبدالعزیز اٹھ کے چلے گئے. اس نے آواز دی کہ بھائی ذرا آ جائیں. یہ آ گیا کہ اللہ کریم نے فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی مانی ہے، رسول اللہ کی مانی ہے اور مسلمان حکمران کی مانی ہے جب تک وہ دین کے خلاف بات نہیں کر رہا. تو اس نے کہا کہ چلو میں چلتا ہوں، شاید اس کے دل میں کوئی بات میری پڑ جائے اور اس کی اصلاح ہو جائے. ایک حاکم اگر ٹھیک ہو جائے اور ایک مولوی اگر ٹھیک ہو جائے تو پوری کمیونٹی اور پورا اسٹیٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من امتی اذا صلح صلح الامر كله واذا فسد فسد الامر كله الا وهم السلطان والعلماء. میرے امت کے دو گروہ ہیں، اگر وہ ٹھیک ہو گئے پوری امت ٹھیک ہو گئی اور اگر وہ گڑبڑ ہو گئے تو پوری امت گڑبڑ ہے، پوری امت گڑبڑ. ایک حکمران اگر وہ ٹھیک ہو گیا پورا اسٹیٹ ٹھیک ٹھاک ہے، اور ایک مولوی صاحب اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو پوری کمیونٹی ٹھیک ٹھاک ہے. تو ہم ٹھیک کیسے ہو سکیں گے؟ آپ چھوڑتے ہیں ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے اور ٹھیک ہونے کے لیے؟ ہم جب آپ کے ٹھیک ہونے کی بات کرتے ہیں تو آپ ہمیں تعلیم دے دیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے. پوری دنیا میں 15 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے، ہر ایک آدمی مفتی بن چکا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ قیامت کی نشانی ہے. ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. قل تو آپ انہیں کہہ دیجئے. اچھا تو سلیمان ابن عبد الملک کا نمائندہ عمر ابن عبدالعزیز اس کے بلاوے پر پھر واپس چلا گیا. میں کہا چلو چلتا ہوں آپ کے ساتھ. ہو کے آئے، لیکن جب عمر ابن عبدالعزیز یہاں پہنچے جہاں بادشاہ قیام تھا وہ دوڑ کے آئے
کہ جلدی دروازے سے باہر آئیے، کوئی وہ نہیں ہے، وہ یعنی جو امیروں کے دروازوں پر سجدارز ہوتے ہیں، ایسا مولوی نہیں، بڑا خوددار مولوی ہے، بس فوراً ناک کی طرح پن کھولنا ہے۔ تو بادشاہ بھی دیندار آدمی تھا، وہ دوڑ کے ننگے پاؤں ننگے سر آئے، السلام علیکم سر، جی غلط فہمی ہو گئی، میں نے اس خدا کے بندے سے کہہ دیا تھا کہ میں نے وہاں جانا ہے، آپ کو کیوں تکلیف دیا؟ اس نے کہا اب تو آ گیا، اب کیا کہنا ہے، اب آ گیا۔ اس نے عمر بن عبدالعزیز سے کہہ دیا تو بڑی مصیبت ہے، اور دوسری بات تو اس نے کہا کہ بس اب آ گیا، اب کیا تعبیر میں غلطی ہو گئی اور غلط فہمی ہو گئی، بس میں آ گیا، اب تو بیٹھ گیا۔ اس نے کہا حضرت آپ کیا پیئیں کیا کہیں گے؟ اس نے کہا نہیں میں نہ کچھ کھاتا ہوں نہ کچھ پیتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت یہ تو مہمانداری کا تقاضا نہیں۔ اس نے کہا کہ بادشاہ کے اموال اور حکمرانوں کے اموال یہ ہمیشہ مشتبہ ہوتے ہیں، ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں، اس میں شبہ ہوتا ہے حرام کا بہت زیادہ، تو میں نہیں کہتا، بس آپ کی بات کیا۔ تو بادشاہ نے کہہ دیا کہ جی میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یہ بات ہے، مسئلہ پوچھتے ہیں آپ اور مولوی کو اپنے پاس بلاتے ہیں کہ آپ نے یہ علم دین جو ہے یہ تمام امت کا سردار ہے، آپ سردار کو اپنے گھر بلا لاتے ہیں؟ اس نے کہا جی، اس نے کہا چلو پوچھ لیں۔ اس نے کہا کہ یہ کیوں ہے جی کہ ہم موت سے ڈرتے ہیں اور دنیا سے بڑی محبت کرتے ہیں؟ تو لگی لپٹی بغیر اس نے کہا کہ خربت آخرتک و عمرت دنیا کی۔ یہ تو بالکل وداؤٹ اینی لاجک اور بغیر کسی منطقی استدلال کے یہ ایک سادہ سی بات ہے کہ آپ نے آخرت کو برباد کر دیا اور دنیا کو آباد کر دیا ہے۔ اب آبادی سے کون چاہتا ہے کہ ویرانے میں چلا جائے؟ اگر آپ آخرت کو آباد کرتے اور اس کو ویران کرتے تو پھر جانا، اب سفیر بھائی نے نیا گھر خرید لیا ہے اور ٹھیک ٹھاک کر دیا ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ وہاں پرانے گھر سے اٹھ کے نئے گھر میں آ جاؤں۔ اگر نئے گھر کی کیفیت اس کے پرانے والے گھر سے زیادہ ویرانے اور کنڈر کیوں کہے گا بھائی وہاں وہ تو ٹپکتا رہتا ہے اور پتہ نہیں کیا اس میں ٹرمائٹ لگے ہوئے اور فلائے۔ اس نے کہا کہ آپ نے آخرت کو برباد کر دیا ہے اور دنیا کو آباد کر دیا ہے، تو آپ کیسے چاہیں گے کہ آبادی سے آپ ویرانے کی طرف نکل جائیں؟ تو ہمیشہ موت کے لیے وہ آدمی خوش رہتا ہے جو آخرت کو آباد کر چکا۔ سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی، اس لیے موت کا ہم انتظار کرتے ہیں۔ ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ قل، انہیں کہہ دیجئے ان کانت لکم، اگر ہے آپ لوگوں کے لیے، ان کانت ان اگر، کانت ہے لکم آپ لوگوں کے لیے، الدار الآخرۃ جنت، الدار الآخرۃ جنت، الدار الآخرۃ الدار الآخرۃ کا معنی ہے وہ جو آخری گھر ہے، آخری یا آخری ٹھکانہ ہے، دار کا معنی ٹھکانہ، وہ جو آخری ٹھکانہ ہے وہ آپ کے لیے خالص، تو آخری ٹھکانہ مین کہ پہلے سے آپ کے لیے بک ہے فقط اور کوئی نہیں جا سکتا۔ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، خالصتاً خالص، من دون الناس، نہ دیگر لوگوں کے لیے، من دون الناس، نہ دیگر لوگوں کے لیے کہ اور لوگوں کا اس میں کوئی استحقاق نہیں، وہ آپ کے لیے ریزرو ہے، آپ کے لیے۔ فتمنوا الموت، پھر آرزو کیجئے آپ موت کی، ان کنتم صادقین، اگر آپ لوگ واقعی سچے ہیں اپنے اس بات میں کہ جنت ہمارے لیے ریزرو کیا گیا ہے۔ تو اگر کوئی مجھے یہاں کہہ دے اب میرے گھر کے اندر اتنے سارے مچھر ہیں اور اتنے ساری مکھیاں ہیں، کیونکہ ہمارا جو پول ہے اس کی بڑی بری حالت ہے، تو اسی پر لاکھوں کی تعداد میں وہ جو ہے نا لاکھوں کی تعداد میں مچھر وہاں چکر کاٹتے رہتے ہیں، اور ہمارے گھر کے سارے جال وہ تمام ٹوٹے پھوٹے ہیں، دروازے تمام ٹوٹے پھوٹے، اس لیے کہ وقف والی پراپرٹی ہے، وقف والی پراپرٹی کی کیفیت ہونی ہے اس طرح چاہیے۔ تو وہ سارے مچھر اور مکھیاں وہ ہمارے گھر میں بنگ بنگ کرتی رہتی ہیں، بنگ بنگ کر۔ اب اگر کوئی مجھے کہہ دے کہ بھائی آئیے آپ کے لیے ہم نے ایک زبردست بنگلہ ڈبل سٹوری وہ ریزرو کر دیا ہے جی، عشاء کی نماز سے پہلے میں نے بوریا بستر کھول کے وہاں پہنچنا ہے، اب میں نے پھر انتظار کس بات کی کرنی ہے کہ مچھروں سے نجات ملے اور مکھیوں سے نجات ملے اور مصیبت سے نجات ملے، تو دوڑ کے وہاں اس بنگلے میں پہنچنا ہے۔ تو اگر جنت آپ کے لیے خالص ہے تو یہاں اس ذلیل دنیا میں ذلت کی ٹوکریں کھانے کے لیے کیوں رہ رہے ہو؟ پھر تو اللہ سے کہہ دیجیے کہ جی ٹکٹ دے دیں موت والی کہ جلدی پہنچ جائیں۔ قل، کہہ دیجیے ان کانت لکم الدار الآخرۃ، قل کہہ دیجیے ان کانت اگر ہے لکم آپ لوگوں کے لیے الدار الآخرۃ، وہ آخری ٹھکانہ یعنی جنت، خالص عند اللہ، اللہ کے نزدیک، خالصتاً خالص، ریزرو اسپیشلی فار یو پیپل، من دون اللہ سے، نہ اور لوگوں کے لیے، فتمنوا الموت، تمنا کیجئے آرزو کیجئے موت کی، ان کنتم صادقین، اگر آپ لوگ سچے ہیں، ولن یتمنوہ، اللہ کریم جواب دے رہا ہے خود، ولن یتمن، لن کا کلمہ وہ پہلے گزر گیا تھا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، میں نے کہا ہرگز نفی، کیا ہرگز اور پلس نفی، صرف نفی نہیں، ہرگز نفی، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز یہ آرزو نہیں کریں گے موت کی، قطعاً نہیں کریں گے،
ولن یتمنوا اور ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے موت کی ابدن کبھی بھی نہیں ابدن نیور ابدن ابدن جب 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 افرمیٹو کے ساتھ ہوتا ہے تو ایور اور فار ایور اور جب نفی کے ساتھ آتا ہے نیگیٹو کے ساتھ تو نیور وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اور ہرگز یہ آرزو نہیں کریں گے اس موت کی ابداً کبھی بھی نہیں بما قدمت ایدیہم اس سبب سے اس بے کو ہم کہتے ہیں بے سببیہ ڈیو ٹو اور بیکاز آف ڈیو ٹو یا بیکاز آف بما قدمت ایدیہم اس سبب سے کہ وہ چیز جو ان کے ہاتھوں نے پہلے سے وہاں بھجوا دیا ہے ان کے ہاتھوں نے کیا کچھ کیا ہے جو اپنے پہلے بھجوا دیا ہے وہاں تو صرف اپنے لیے ایندھن اور دوزخ کی تیاری کر چکے ہیں آگے کیا کچھ بھجوا چکے ہیں دوزخ کا ایندھن بھجوا چکے ہیں ہمارے جتنے اعمال ہیں یہ وہاں چلے جاتے ہیں اگر نیک ہوتے ہیں تو جنت کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے اسی سے اور اگر برے ہوتے ہیں تو اسی سے ذرا مزید کوئلہ ڈال دیا جاتا ہے کہ ذرا مزید گرم کیجیے کیونکہ اس آدمی کو زبردست تپش کی ضرورت ہے سردی بہت لگتی ہے اس کو اور مچھروں کی وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اور ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے ابداً کبھی بھی نہیں بما اس سبب سے قدمت ایدیہم جو کر چکے ہیں ان کے ہاتھ پہلے سے واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے ہیں ظلم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھاک جانتا ہے ظالمین کو واللہ اللہ تعالیٰ علیم علم رکھنے والے ہیں جانتے ہیں بالظالمین ظالموں کو وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ او موت کی تمنا تو چھوڑیے موت کی تمنا چھوڑیے یہ دنیاوی حیات اور زندگی کے کتنے گرویدے اور دل دادا ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ آپ پائیں گے انہی یہود کو احرص الناس علی حیات کہ وہ زیادہ حریص ہوں گے لوگوں کے مقابلے میں علی حیات اس دنیاوی زندگی پر دنیاوی زندگی کے جتنے حریص یہ ہوں گے کوئی دوسرا گروہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا وَلَتَجِدَنَّهُمْ اور البتہ آپ پائیں گے ان لوگوں کو احرص الناس زیادہ حریص احرص الناس زیادہ حریص اور لوگوں سے احرص من الناس اصل میں عبارت ہے احرص من الناس آپ زیادہ حریص پائیں گے انہیں کس چیز پر علی حیات اس دنیاوی زندگی پر من الناس دیگر لوگوں سے اور دوسرے لوگوں سے زیادہ حریص یہی ہوں گے اس دنیاوی زندگی کے کرنے والا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ اور البتہ آپ پائیں گے ان لوگوں کو احرص النَّاسِ زیادہ حرص رکھنے والے دیگر لوگوں کے مقابلے میں کس چیز پر عَلَى حَيَاتٍ اب ایسا بھی نہیں کہا کہ عَلَى الْحَيَاتِ عَلَى الْحَيَاتِ اگر الف لام اس کے اوپر ہوتا تو کوئی خاص قسم کی زندگی مراد ہوتی فار ایگزامپل وہ زندگی جو سفیر گزار رہا ہے جس کے پاس 4-5 گاڑیاں ہیں بہت بڑا گھر ہے الحمدللہ پیسے ہیں بہت سارے کاروبار فار ایگزامپل نہیں ہے آپ کے پاس ہمارے آپ کے ساتھ ہمدردی ہے لیکن خدا کرے کہ ہو جائے لیکن مزید پنس ہو گئے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ہاں اس نے ایک بار مجھے کہہ دیا یہاں میں زور کی نماز کرتا یہاں میں اس زمانے میں یہاں اس مسجد میں رہتا تھا تو یہ نکل رہا تھا یہ اور اس کا دوسرا ساتھی دوڑ کے نکل رہا تھا میں نے کہا بھائی ذرا ٹھہر جاؤ اس نے کہا کام پر جانا ہے میں نے کہا بس کام ہے اور بھی کوئی کام ہے کہ صرف کام ہے اس نے کہا کہ حضرت ایک دعا کریں کہ کام کچھ بھی نہ ہو اور پیسے آتے رہیں میں نے کہا کتنے اس نے کہا یہ لمٹ تو مجھے بھی معلوم نہیں میں نے کہا کہ جس مسافت اور جس جرنی اور ٹریول کا آپ کو اڈا معلوم نہ ہو تو وہ سفر ہی چھوڑنا چاہیے لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ اور آپ پائیں گے ان لوگوں کو احرص الناس زیادہ حرص رکھنے والے دیگر لوگوں کے مقابلے میں کس چیز پر علی حیات بس ایک زندگی پر ایسی نہیں کوئی اچھی خاصی زندگی یہ تو اتنے بدبخت ہیں کہ جیسی تیسی زندگی ذلت میں کیوں نہ ہو لیکن زندگی ہو ذلت اور رسوائی میں کیوں نہ ہو لیکن زندگی ہو جو جاندار لوگ ہوتے ہیں اور خوددار لوگ ہوتے ہیں ان کا تو ایک مقولہ ہوتا ہے کہ ڈیتھ ان گلوری از بیٹر دین لائف ان شیم لیکن ان کو زندگی چاہیے چاہے وہ لائف ان شیم ہی کیوں نہ ہو اس لیے اعلی حیاتن نکرہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کر دیا ولا تجد ایک حقیر قسم کی زندگی ہو لیکن زندگی ہو یہ زندگی چاہتے ہیں ولا تجدن حالانکہ خوددار آدمی جو ہوتا ہے اسے جب ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ کہتا ہے خدا اب عزت کی موت دے ٹیپو سلطان شہر کی ایک زندگی سے شہر کی ایک دن زندگی ادھر کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ٹیپو سلطان مرحوم پر وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ اور آپ پالیں گے ان لوگوں کو احرص الناس بھائی جو خوددار لوگ ہوتے ہیں
انہیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ہمارے شیخ الشیخ تھے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو انگریزوں کے خلاف زبردست جدوجہد کر چکے تھے، زبردست جدوجہد اور سول ڈس اوبیڈینس کی تاریخ جو شروع کروائی تھی اس نے مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے، صحیح، اور مولانا محمد علی جوہر، 6 آدمی تھے. تو 6 آدمیوں نے شروع کی تھی، لیکن اس کا مجرم نمبر 1 جو تھا وہ حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھا. اور جلسے میں اس نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد ہندوستان کے باسیوں نے فیصلہ دینا ہے کہ وہ ہندوستانی رہنا چاہتی ہے انگریز کی رعایا. یہ سمندر کے 2 دہانے آپس میں نہیں مل سکتے. اگر آپ ہندوستانی ہیں تو بغاوت کر جائیے کہ یہ لوگ بوریا بستر گول کے واپس چلے جائیں. تو لوگوں سے ہاتھ اٹھوایا، ہزاروں لوگوں سے ہاتھ اٹھوایا. اس نے کہا مسلمان عزم کریں کہ ہم نے مسلمان رہنا ہے، انگریز کی رعایا نہیں. ہندو نے عزم کرنا ہے ہم نے ہندو رہنا ہے، انگریز کی رعایا نہیں. سکھوں نے عزم کرنا ہے ہم نے سکھ رہنا ہے، انگریز کی رعایا نہیں. فلاں جتنے سارے اقوام اور مذاہب اور فرقے تھے. یہ مقدمہ بن گیا 6 لوگوں کے خلاف. تو ان میں 1 ہندو تھا اور 5 اس میں مسلمان تھے. صحیح، 1 ہندو تھا اور 5 مسلمانوں میں وہ 3 علماء تھے، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا حسین احمد مدنی. اور مجرم نمبر 1 تھا مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. اور کراچی کا خالق دینہ حال اگر کسی ندی کا ہو، میں جب بھی کراچی جاتا ہوں تو خالق دینہ حال ضرور جاتا ہوں کہ یہاں مولانا مدنی کی عظمت کی داستانیں ان دیواروں پر ثبت ہیں. ہاں، تو خالق دینہ حال میں وہاں ان کے مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے. اور جب مولانا مدنی کو لایا گیا رحمہ اللہ، پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، اور دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث جس سے دور حدیث کر چکے ہیں 7,000 علماء، 7,000 علماء. تو شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے وہ جب کھڑے ہو گئے، اس نے کہا کہ اے الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. آیت پڑھ لی اور پھر اپنا بیان شروع کر دیا اور احادیث اور آیات کا انبار لگاتا رہا کہ یہ میں اپنا دینی اور ایمانی فریضہ پورا کر رہا ہوں. یہ کوئی خالی خودی سیاسی بات نہیں ہے، یہ میرے دین اور ایمان کا تقاضا ہے. اچھا، اب جس انداز پہ وہ اپنے 2.5 گھنٹے کے بیان کو لے گئے تو مولانا محمد علی جوہر قدموں میں پڑ گئے کہ خدا را حضرت بیان بدل دیجئے، بیان بدل دیجئے. یہ تو آج کی تاریخ ہی میں آپ سولی پر لٹکائے جاؤ گے، ہماری قیادت کون کرے گا؟ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہہ دیا کہ مولانا بیان بدل دوں گا تو ایمان بدل جائے گا. جج نے کہہ دیا کہ مولانا پتہ ہے آپ کو جس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں اس کی سزا کیا؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کپڑے کے تیلے سے ایک کفن نکال لیا کہ دیوبند سے سلایا کفن ساتھ لایا ہوں. آپ کو صرف پھانسی لگانے کی دیر ہو سکتی ہے، آپ کو یہ ضرورت بھی نہیں پڑے کہاں سے کفن لیں گے. انہوں نے کہا کہ جس آدمی کو ہم سولی پر لٹکا دیتے ہیں تو اسے کفنانا دفنانا یہ بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہم کب؟ اس نے کہا کہ نہیں، عمر بھر میں نے انگریز کے کل پرزے کے کپڑے کو بدن کے قریب نہیں آنے دیا کہ میرا پیسہ انگریز کے خزانے میں کیوں چلا جائے، اپنے گاؤں اور اپنے وطن کے جولاہے کے جیب میں چلا جائے. تو میں ہمیشہ قدر کا کپڑا پہنتا رہا، مرنے کے بعد بھی میں انگریز کے کفن میں کفنانا نہیں چاہتا. یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ موت کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. انگریز تھا اس زمانے میں تو کوئی دیسی جج ہو نہیں سکتا تھا. سوال اچھا تھا. لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ اور البتہ آپ پائیں گے ان لوگوں کو احرص الناس علی حیات، زیادہ حرص رکھنے والے ایک قسم کی زندگی، بل کوئی زندگی ہو، ایسی نہیں کوئی اچھی خاصی زندگی، بل کوئی زندگی ہو. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ زیادہ حرص رکھنے والے دیگر لوگوں کے مقابلے میں کسی بھی زندگی پہ یہ زیادہ حرص رکھتے ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور انہیں زیادہ حریص پائیں گے آپ زندگی پر مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا مشرکین سے بھی زیادہ. مکے کے مشرک بھی زندگی کے اتنے گرویدے نہیں جو تورات کے دعوے دار جتنے گرویدے ہیں زندگی کے. وَمِنَ الَّذِينَ اللہ تعالیٰ بھی جب ڈائسیکشن کرتا ہے تو پورے پرزے کھلوا دیتا کہ مکے کے جو مشرک ہیں جن کے پاس ان کا کوئی دعویٰ نہیں کہ ہمارے پاس کوئی الہامی دین یا الہامی کتاب ہے، وہ جو لذت اور خواہشات کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں، وہ بھی زندگی کے اتنے لالچی نہیں جتنے یہ لوگ لالچی ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ اور میرے خیال میں جب کسی مولوی کو یا دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے سے آپ یہ کہہ دیں کہ یہ خباثت اس فلاں آدمی میں جو بالکل الٹریٹ جاہل ان پڑھ ہے اس میں یہ نہیں جو کچھ آپ میں ہے، تو میرے خیال میں یہ توپ کے گزار سے بلکہ ایٹم بم سے زیادہ زوردار گزار ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور تو چھوڑے وہ مکے کے جو مشرکین ہیں وہ زندگی پر اتنے لالچی نہیں جتنے یہ لوگ ہیں جی جو لٹریٹ کہتے ہیں اپنے آپ کو، ایجوکیٹڈ کہتے ہیں اپنے آپ کو، تورات والے جو ہیں. یود احدہم لو یعمر الف سنۃ یود چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک، یود احدہم چاہتا ہے ان میں سے، احدہم ایک نہیں ہر ایک، احدہم کل واحد
یود احدہم چاہتا ہے انہی میں سے ہر ایک لو یعمرو کہ انہیں عمر دے دی جائے الف سنۃ 1000 سال، ان میں سے ہر ایک ہی چاہتا ہے کہ 1000 سال مجھے زندگی مل جائے۔ یود احدہم چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک لو یعمرو کہ عمر دی جائے انہیں الف سنۃ 1000 سال، وما ہوا بمزحزح من العذاب اور شان یہ ہے ما ہوا بمزحزح من العذاب ان یعمر کہ یہ 1000 سال عمر بمزحزح نہیں، ما کا معنی ہے نہیں، ما کا معنی ہے نہیں، اور نہیں ہے ان یعمر یہ عمر 1000 سال بمزحزح دور لے جانے والا اس آدمی کو من العذاب عذاب سے، اگر 1000 سال بھی اس کو زندگی ملے تو کیا یہ عذاب سے دور چلے جائیں گے؟ نہیں، 1000 سال بعد عذاب میں آئیں گے، 1000 سال بعد عذاب ہی میں آئیں گے۔ وما ہوا بمزحزح من العذاب ان یعمر اور نہیں یہ 1000 سال عمر اس کو دور لے جانے والی عذاب سے، واللہ بصیر بما یعملون اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے ان کے اعمال کو، واللہ بصیر بما یعملون۔ لیکن اب بصیر کا معنی تو ہوتا ہے دیکھنے والا، بصیر کا معنی ہوتا ہے بصارت سے، لیکن جب اگر یہاں کلمہ ہوتا کہ واللہ بصیر ما یعملون تو پھر اس کا معنی ہوتا دیکھنے کا، اس کا معنی ہوتا دیکھنے کا، لیکن جب اس کے ساتھ بے کا کلمہ آیا ہے کہ واللہ بصیر بما یعملون، واللہ بصیر بما یعملون، تو یہ بصیر اس علم کو فائدہ کرتا ہے جو مشاہدے اور آبزرویشن کے بعد پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے تو آبزرویشن سے ان کے اعمال کا مشاہدہ اور علم معلوم ہے، میں تو مشاہدے سے ان کے اعمال کو سمجھ رہا ہوں کہ یہ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ واللہ بصیر تو اب ترجمہ کیا ہوگا کہ واللہ بصیر اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے بما یعملون ان کے اعمال کو مشاہدے کی اساس پہ جاننے والا ہے۔ ایک وہ علم ہے، ایک وہ جو بغیر مشاہدے کے آدمی کو حاصل ہو، اور ایک وہ ہے جو لیبارٹری میں حاصل ہو جائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے تو ان کے لیبارٹری میں وہ علم حاصل ہو چکا ہے کہ ان کے عمل والی لیبارٹری میں یہ کیا کچھ پکا رہے ہیں اور کیا کچھ بنا رہے ہیں۔ واللہ بصیر اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں بما یعملون ان کے اعمال کو۔ قل من کان عدوا لجبریل، اب دیکھیے جیسے یہ بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، جیسے یہود بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ دار آخرہ اور جنت ہمارے لیے خاص، اللہ کریم نے فرمایا کہ تمنا کر دے پھر موت کی، کیوں تک کہہ رہے ہیں یہاں ذلیل ضلالت کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ اور اللہ نے خود ہی جواب دیا کہ بالکل نہیں مانگیں گے موت کو، یہ عمر کے بہت زیادہ لالچی ہیں۔ جب اللہ کریم نے ان کو اتنا واضح کر دیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا اچھا چلو بس مسئلہ ختم کر دیتے ہیں، جھگڑا ختم کر دیتے ہیں، آپ کے پاس یہ وحی جو لاتے ہیں یہ کون سا فرشتہ لے آتے ہیں؟ وہی کون سا فرشتہ لے آتا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، وحی کے لیے تو تمام انبیاء کے لیے ایک ہی فرشتہ مقرر ہے اور وہ ہے حضرت جبریل، تو جبریل امین ہی لاتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر بات نہیں بنی، کیوں نہیں بنی؟ نے کہا جبریل سے تو ہم بہت نفرت کرتے ہیں، تو ہمارا دشمن ہے۔ کیوں دشمن ہے بھائی؟ اس نے ہمارے آباء و اجداد کا بیڑا غرق کر دیا ہے، جب بھی عذاب لائے تو یہ لے آئے، جب بھی عذاب لے آئے، عذاب کی اطلاع لے آئے، عذاب کا خبر لے آئے تو یہ جبریل لے آیا، اس نے تو ہمارے گریٹ گرانڈ فادرز کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو جس نے ہمارے گریٹ گرانڈ فادر کو تباہ کر دیا ہو وہ آپ کے پاس خط لے آئے اور ہم اسی خط کو مانیں، یہ غیرت والی بات نہیں ہے۔ اور اگر میکائیل لے آتا آپ کے پاس وحی تو پھر ہم مان لیتے۔ دیکھیے یہ انسان کی نفسیات ہیں، یہ انسانی نفسیات ہے، جس چیز کو آپ مانتے نہیں تو وہاں پہ باتیں بناتے رہو گے، وہاں پہ باتیں مولوی صاحب اگر آپ یہ بات ایسا کرتے تو بڑا اچھا ہوتا، بھائی گھر میں ویسا بھی کرتا پھر بھی آپ نے نہیں ماننا تھا، آپ نے ماننا ہی نہیں تھا۔ تو اگر آپ کے پاس میکائیل لے آتے تو ہم مان لیتے، یہ اور جبریل یہ تو ہمارا دشمن ہے اور ہم اس کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے جواب دیا اچھا جبریل کے ساتھ دشمنی کا کیا تصور؟ ایک تو آپ کا جنس اور اس کا جنس علیحدہ ہے، تو اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ مجھے فلاں گدھے سے یا فلاں بیل سے یا فلاں شیر سے یا فلاں گیدڑ سے جو اس کے جنس میں سے نہیں ہے، یا فلاں دیوار سے یا فلاں موٹر سے یا فلاں چیز سے دشمنی ہے، یہ آدمی احمق ہے یا عقل مند ہے؟ کہ بھائی آپ کا اور اس کا تو نوع اور جنس اور کائنڈ ایک نہیں، جو دشمنی کے لیے بیس ہوا کرتا ہے تو بیس آپ لوگوں کا ایک نہیں ہے، تو دشمنی کا کیا تصور؟ ایک اور دوسری بات کہ کیا جبریل اپنی تئیں کوئی بات کرتا رہتا ہے یا وہ صرف میسنجر ہے؟ وہ تو صرف میسنجر ہے، بات تو اللہ کے لیے آتا ہے۔ تو اگر کوئی آپ کے پاس آپ کے دشمن کا خط لے آئے، کسی نے دے دیا مجھے فار ایگزامپل کہ یہ جی لے چلے اور شعیب کو دے دیں، اب اسی خط کے اندر جو آپ نے کھول دیا اور اسی میں گالیاں تھی، آپ کو پتہ نہیں ننگی گالیاں، اور آپ نے دڑام سے ایک سٹک اٹھایا اور مجھے مارنا شروع کیا، تو خدا کے بندے مجھے تو راستے میں کسی نے خط دے دیا، یہ گالیاں تو میں نہیں دے رہا، یہ تو آدمی دے رہا ہے جس نے خط دے دیا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے جبریل از دی اونلی میسنجر، وہ تو اپنے تئیں کوئی بات نہیں کہتا، وہ تو اللہ کی جانب سے لا رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو کچھ لے آیا ہے اگر اس میں کوئی ننگی گالیاں ہوتی تو پھر بھی جبریل کے ساتھ دشمنی کا تصور پیدا ہوتا، وہ تو مصدق لما بین یدیہ،
وہ تو وہی بات کرتا ہے جو تورات کی بات. اور چوتھی بات یہ کہ اگر بات گالیوں والی ہوتی تو ٹھیک ہے آپ دشمنی پیدا کرتے ہیں, لیکن یہ قرآن جو ہے اس میں تو گائیڈنس ہے اور بشارت ہے, بہترین بہترین باتیں آپ کے لیے کہ جنت میں آپ کے لیے فیہا من النعیم ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, ایسی نعمتیں کہ آپ کو خواب خیال میں بھی نہیں گزری ہیں. تو اگر آپ کو کوئی کہہ دے, ویسے مفت میں بتا دے کہ شعیب بھائی میں نے آپ کے لیے ایک جاب ڈھونڈ لیا ہے, اس جاب میں آپ کو $100 پر آور مل جائے گا, تو چاہے وہ جاب آپ کو ملے یا نہ ملے, فار ٹائم بینگ تو آپ کے چہرے پر رونق آ جاتی, آ گئی نا. اور اگر سفیر سے کوئی کہہ دے کہ کنٹریکٹ لیے بغیر آپ کو $1 ملین ملنے والے ہیں, تو واہ سبحان اللہ, یہ دیکھیے کچھ بھی نہیں ملا, صرف بعد سے اس کے گال سر ہو گئے. یہ پیسے عجیب خباثت کی خبیث چیز ہے, آدمی کو فوراً سوکھ کر دیتا. من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك, قل کہہ دیجئے او میرے پیغمبر, من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله, من کان عدوا لجبریل. اس کے دو ترجمے ہیں, ایک تو ظاہر الفاظ کا ترجمہ کہ من کان عدوا لجبریل, وہ آدمی جو دشمن ہوگا جبریل امین کا. تو جواب پھر اس کا وہ دوسری آیت میں آ رہا ہے, آیت نمبر 98, اٹ از آئی تھنک 98 فإن اللہ عدو للکافرین. یہ کیا ہنسا 98 ہے, 98 فإن اللہ, جو آدمی جبریل کا ہوگا دشمن, اور دوسری آیت میں من کان عدوا للہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. کوئی آدمی اللہ کا دشمن ہو, جبریل کا دشمن ہو, میکال کا دشمن ہو, مین کہ اللہ والے جو بندے ہوتے ہیں اللہ ان کے دشمنوں کو اپنا دشمن کنسیڈر کرتا ہے. کیونکہ حدیث میں آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ, جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں, اللہ کریم فرماتے ہیں میں اعلان جنگ کرتا ہوں اسی کے لیے کہ آخرت میں آپ نے تلوار اٹھا کے میرے ساتھ کشتی لڑ دی ہے. تو کسی کے بس دو آدمیوں کے لیے اللہ تعالی نے بات کی ہے, ایک آکل اور ربا سود والے کے لیے, اور دوسرا وہ جو اہل اللہ کے دل کو آزردہ بنا رہتے ہیں. تو اب جبریل اہل اللہ ہے, میکائیل, تو اللہ کریم نے فرمایا جو جبریل میکائیل کا دشمن ہوگا فإن اللہ عدو للکافرین. تو من کان عدوا لجبریل, اس کا جواب آیت نمبر 98 میں آ رہا ہے کہ فإن اللہ عدو للکافرین. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ جواب اسی آیت کا ہے, اور یہ من کانا یہ استفہام ہے, یہ استفہام ہے. اللہ تعالیٰ پوچھنا چاہتا ہے من کان عدو لجبریل, یہ محاورہ ہے. من کان عدو, جبریل کے ساتھ دشمنی کا کیا تصور ہے, یہ بات ایسی. من کان عدو جبریل کے ساتھ دشمنی کا کیا تصور ہے, بھائی یہ بھی کوئی تک بنتی ہے اس بات کی, جبریل کے ساتھ میری دشمنی ہے. اگر میں کہہ دوں خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ اس کے ساتھ میری دشمنی نہ آئے, اگر میں کہہ دوں کہ بھائی سفیر کے ساتھ میری دشمنی ہے, سفیر کے ساتھ میری دشمنی ہے, تو ٹھیک ہے بھائی آپس میں ملتے جلتے ہیں. بلکہ جب سے میں پہلے آیا تھا تو یہی میرا خادم تھا, پتہ نہیں بعد میں کچھ گڑبڑ ہو گیا, مسجد میں بھی نہیں آتا, بہت کمی آتا ہے. آپ آج ریکارڈ ہو گئے, اسٹیپ ریکارڈ میں تمام لوگ سنتے رہیں گے. دعوتیں کیا کرتا تھا, اب تو اس نے بالکل قسم اٹھائی ہے وہ کام نہیں کرتا. لیکن اگر میں کہہ دوں ایک ایسا آدمی جسے میں نے عمر بھر کہیں دیکھا نہیں, اور آپ کو بھی پتا ہے, پوری دنیا کو پتا ہے کہ اس آدمی کے نام و نشان کوئی نہیں جانتا, اور میں کہہ دوں کہ اس کے ساتھ میری دشمنی, تو آتی ہے بھائی اس کے ساتھ دشمنی کا آپ کا کیا تصور. آدمی جو آیا تھا اس کا نام تھا ابن سوریہ, یہود کا سردار تھا ابن سوریہ, کہ اللہ کے نبی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے بس مباحثے میں نہیں پڑھتے, آپ کے پاس کون وحی لے آتا ہے؟ حضور نے فرمایا جبریل لے آتا ہے. اس نے کہا انه اهلك آباءنا, اس نے تو ہمارے گریٹ گرانڈ فادر کا بیڑا غرق کر دیا, ہمیشہ عذاب لاتا رہا اور عذاب کی خبریں لاتا رہا. ولو كان میکائیل لآمنا, اگر میکائیل ہوتے تو ہم ایمان لے آتے, اگر میکائیل ہوتے تو ہم ایمان. تو اللہ کریم نے فرمایا عجیب بات ہے, من کان عدوا لجبریل. 4 جواب دے دیے. کتنے جواب؟ 4. اور اس دشمنی کے تصور کو ختم کر دیا. قل کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل, قل کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل, کہ کون ہو سکتا ہے دشمن جبریل امین کا. ایک ترجمہ. اور دوسرا ترجمہ من کانا, وہ آدمی جو ہوگا دشمن جبریل امین کا. تو اس کا جواب پھر آ رہا ہے فإن اللہ عدو للکافرین, اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہوا کرتا ہے. من کانا عدو لجبریل, وہ آدمی جو ہوگا دشمن جبریل امین کا. فإنه نزلہ علی قلبک بإذن اللہ, فإنه تحقیقی جبریل نزلہ نازل کرتا ہے اس قرآن کریم کو, علی قلبک آپ کے دل پر, آپ کے دل پر اسے اتار. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے نزول اور قرات کے وقت ریپیٹ نہیں کرتے تھے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام خاموش بیٹھے رہتے, کیونکہ ابتدا میں جب وحی آنی شروع ہو گئی تو جبریل امین جس طرح پڑھتے رہتے, فار ایگزامپل جبریل امین آیا, اس نے کہا کہ طٰہٰ
ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسے ریپیٹ کرتے کہ بھول نہ جاؤ. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن. اللہ کریم نے منع کر دیا لا تحرک به لسانک، زبان کو بالکل حرکت نہ دے، بس خاموش بیٹھے رہیں ود ڈیو کنسنٹریشن، بس سنتے رہیں تاکہ ہم وہاں چپس پہ ڈالتے رہیں یا سی ڈی پر چڑھاتے رہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس اس طرح خاموش بیٹھے رہتے، خاموش بیٹھے. اور صحابہ کرام وہ ہم ہما سنتے. یو نو دی میننگ آف ہم ہما؟ حضور اسلام کو تو وہ دیکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو کب کبھی تاری ہے. کیوں حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں حضور کے پیچھے کھڑی ہو جاتی جب حضور علیہ السلام پہ وحی کے آثار نمودار ہوتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ فوراً وہ آپ قبا یا چادر اوڑھ لیتے اس طرح. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ سمعنا لہ صوتا مثل سلسلۃ الجرس، جس طرح ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اس طرح گھنٹی بج جاتی. اور او دوین کا دوی النحل، یا جس طرح یہ شہد کی مکھیاں یہ اپنے چھتے سے اڑ جاتی ہیں اور جو ہم ہما پیدا ہو جاتا ہے تو اسی طرح ہم ہما ہم سنتے رہتے اور کوئی ہمیں پتہ نہیں ہوتا کیا کچھ ہو رہا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو جاتی، فَإِذَا تَتَحَرَّكُ بَوَادِرُهُ، میں آپ کے شانوں پہ ہاتھ رکھ دیتی تو آپ کے بوادر اور اعصاب اس طرح تیزی سے ہلتے رہے، اس طرح تیزی سے. وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، اور اس کا جو چہرہ مبارک تھا اور اس کا بدن وہ پسینے، ایسا نہیں کہ پسینہ اس سے نکلتا، پسینے کو پش کرتا رہا، جس طرح یعنی اس طرح پمپ کرتا رہا، یعنی پسینہ اس سے بہتا نہیں تھا. تفسد کا معنی یہ ہے کہ جب آپ رگ کو اس طرح مار دو اور اس سے ایک دار نکل جائے تو اس طرح تیزی سے وہ پسینہ دار کی طرح نکلتا تھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو جاتے اور صحابہ کرام کو یہ کیفیت معلوم تھی تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت شروع ہو جاتی تو تمام صحابہ تو ارد گرد بیٹھے رہتے، وہ فوراً اپنے کاغذ اور تختیوں کو اٹھا لیتے اور قلم بس تیار رہتے. اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیفیت ختم ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پسینہ پونچھ لیا اور شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اور صحابہ نے لکھنا شروع کر دیا. صحابہ نے لکھنا شروع کر دیا اور فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آیات فلاں سورت کے فلاں آیات کے ساتھ لگائیں، یہ آیات فلاں سورت کے فلاں، کیونکہ ایک ساتھ کئی سارے سورتیں آتی رہتی. آج ایک سورت کا کچھ حصہ نازل ہوا، کل دوسری سورت کا کچھ نازل ہوا، رات کے وقت کسی دوسری سورت کا نازل ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سورت کو اس سورت کے پیچھے لگائیں اور یہ آیات یہ فلاں سورت کے فلاں آیات کے پیچھے لگائیں. تو یہ جو ہم ترتیب عثمانی کہتے ہیں یہ حضرت عثمان کی ترتیب نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ. ترتیب وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی، ترتیب وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی. تو یہی سلسلہ تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح خاموش رہتے بس ود ڈیو کنسنٹریشن. یہ ساری چیز اسی کے قلب و دماغ کے چپس اور سی ڈی پر چھڑ جاتی اور جب یہ سلسلہ ختم ہو جاتا تو وہ شروع ہو جاتے اور صحابہ لکھنا شروع کر دیتے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، یہ جبریل امین نزلہ نازل کر دیتا ہے اس قرآن کریم کو علی قلبک، آپ کے دل کے اوپر، علی قلبک، آپ کے دل کے اوپر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ. تو اب جبریل کے ساتھ دشمنی کا کیا تصور؟ یہ اللہ کی جانب سے پیغام لے آئے ہیں، اللہ کی جانب سے پیغام لے آئے ہیں. تو ٹھیک ہے جبریل کے ساتھ اگر آپ کی دشمنی ہو تو ہو، لیکن جو پیغام لائے وہ تو خدا کی جانب سے لے آئے ہیں. ایک تو یہ کہ جبریل کے ساتھ دشمنی کا کیا تصور، اگر وہ عذاب کا کوئی پیغام لے آیا تھا تو وہ بھی اللہ کی جانب سے، اگر کسی پہ عذاب نازل کروایا تھا تو وہ بھی اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے اس کے ساتھ دشمنی کرو، لیکن جو پیغام لا رہا ہے وہ جبریل کا پیغام توڑا ہے وہ تو اللہ کا ہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، یہ نازل کرتا ہے اس قرآن کو علی قلبک، آپ کے دل کے اوپر، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ اس قرآن کی صفت ہے. مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والا ہے، لما اس تورات کا، بین یدیہ جو اس سے پہلے آیا ہے، وہدن اور یہ گائیڈنس ہے، وبشرا اور بشارت ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے، من کان عدوا للہ، وہ آدمی جو ہوگا دشمن اللہ تعالیٰ کا، و ملائکتی، اللہ کے فرشتوں کا، و رسولہ، اللہ کے رسولوں کا، و جبریلا اور جبریل کا، و میکالا اور میکائیل کا، فإن اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ، عدو للکافرین، دشمن ہے ایسے کفار کا جو لوگ اہل اللہ کے دل کو دکھا دیتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں پھر میں اس کا دشمن ہی ہوں گا. اور اللہ تعالیٰ اپنی دشمنی سے بچائے، دشمنی سے بچائے. جس کا اللہ تعالیٰ جن کا دشمن بن گیا تو پوری قوم کا بیڑا غرق ہو گیا. فإن اللہ عدو للکافرین ولقد انزلنا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا
وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. دیکھ لیا آپ نے آیت نمبر 99 دیکھیں. لقد انزلنا الیک آیات بینات وما یکفر بها الا الفاسقون. اس آیت کو ہم کہتے ہیں تمہید. اس کو نام دیتے ہیں ہم تمہید. جو کتاب لکھی جاتی ہے وہاں پہ پریفیس لکھی جاتی ہے. دیکھ لیا ہے جی باچا یا عرض مؤلف یا غرض ناشر, اس کے نتیجے الفاظ آپ نے دیکھے ہوں گے. قانون میں اسے کہتے ہیں پریلیمنری سیکشن. قانون میں کہتے ہیں پریلیمنری سیکشن. اردو میں کہتے ہیں دیباچا. کہیں ہوتا ہے مقدمہ, صحیح ہے, کہیں ہوتا ہے غرض ناشر. تو یہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ اسے ہم کہتے ہیں تمہید. آیت نمبر 101 کے لیے یہ تمہید ہے. آیت نمبر 101 کے لیے, فری وے 101 نہیں, آیت نمبر 101. اور تمہید کا معنی یہ ہے کہ یہ واضح آیات سے انکار کر رہے ہیں. یہ لوگ تمہید میں یہ ذکر کر رہا ہے کہ یہ لوگ واضح آیات سے انکار کر رہے ہیں, اور جب ان کے پاس اللہ کا پیغمبر آیا تو انہوں نے کتاب ہی کو بالائے بام رکھ دیا اور پیچھے چھوڑ دیا. اپنی کتاب کو پیچھے چھوڑ دیا, تورات کو. محمد کے بغض میں اتنے آگے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم کے تورات کو ماننا ہی بھول گئے. لقد انزلنا الیک آیات بینات و اور لام قسم, پتہ لگ گیا کہ طالب فکر کر رہے ہیں. و اور لا قسم ہے مجھے اپنے ذات کی, قد تحقیقی بات ہے, انزلنا نازل کر دیا ہے ہم نے, الیک آپ کو, آیات بینات آیات واضح, بینات واضح, وَلَقَدْ انزلنا اور نازل کر دیا ہے ہم نے, الیک آپ کو, آیات آیات بینات واضح, وما یکفر بہا اور انکار نہیں کرتے ان آیات سے, الا الفاسقون مگر فاسق لوگ. اب فاسق کون ہوتا ہے؟ بدماش کو کہتے ہیں. سادہ اصطلاح میں ہم فاسق کو بدماش کہتے ہیں. الا الفاسقون مگر فاسق لوگ. تو فاسق وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ گڑبڑ ہو تو وہ عقیدے کا فاسق ہوتا ہے, جس کا عمل گڑبڑ ہو وہ عمل کا فاسق ہوا کرتا ہے. ایک بار اور, وَلَقَدْ انزلنا اور قسم ہے مجھے اپنے ذات کی, تحقیقی بات ہے, انزلنا نازل کر دیا ہے ہم نے, الیک آپ کو, آیات آیتیں بینات واضح, وما یکفر بہا اور کفر نہیں کرتے ان آیات پر یا انکار نہیں کرتے ان آیات سے. کفر اگر آپ کفر کے مفہوم میں لے لیں تو بہا کا معنی پھر یہی ہے کہ کفر نہیں کرتے ان آیات پر, اور اگر کفر کو آپ اپنے لغوی معنی میں لے لیں, انکار کے معنی میں, تو ما یکفر بہا اور انکار نہیں کرتے بہا ان آیات سے, الا الفاسقون مگر فاسق لوگ. اب انکار کرنے والے یہ عمل کے فاسق نہیں ہوا کرتے, یہ عقیدے کے فاسق ہوا کرتے ہیں. یہ عقیدے کے فاسق ہیں, اور عقیدے کا فاسق کافر ہوتا ہے. عقیدے کا فاسق کافر ہوتا ہے. وما یکفر بہا اور انکار نہیں کرتے ان آیات سے, الا الفاسقون مگر عقیدے کے فاسق. او کلما عاہدوا عہدا, او کلما عاہدوا عہدا, او کلما عاہدوا عہدا. یہ حمزہ جو ہے اسے کہتے ہیں استفہام. کیا کہتے ہیں؟ استفہام. او کلما عاہدوا عہدا آیا جب بھی انہوں نے وعدہ کیا ہے کوئی سا وعدہ, نبذہ فریق منہم. نبذہ, نبذ کا معنی جب آپ کسی چیز کو اس طرح اٹھا کر اس طرح پھینک دیتے ہیں, اس کو لغت میں نبذ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نبذ. نبذہ فریق منہم, پھینک دیا ان کے ایک گروہ نے اس وعدے کو, جس طرح کسی چیز کو پھینکا جاتا ہے. اب مفہوم ذہن میں آ رہا ہے؟ ہاں. او کلما عاہدوا, اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے اس زمانے میں مکہ معظمہ کے بازار میں ایک قسم کا ٹرانزیکشن ہوا کرتا تھا. بہت ساری چیزیں پڑی رہتی. ایک آدمی ایک کنکر اٹھا کر, ایک گاہک کنکر اٹھا کر کنکر پھینک دیتے کہ جس چیز پہ گر جائے وہ آپ 100 روپے میں دے دیں گے, تو اس طرح پھینک دیتے جس چیز پر گر جائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا امبیگوس ٹرانزیکشنز ہیں, یہ کیا ہے؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع المنابذہ. حضور پاک نے فرمایا یہ بیع المنابذہ حرام ہے. بیع المنابذہ یہ حرام ہے. تو وہاں بھی کنکر پھینکا جاتا تھا, اس لیے اس کا نام ہی بیع المنابذہ رکھا گیا, نبذ سے ہے. او کلما عاہدوا عہدا, آیا جب بھی عادوا انہوں نے وعدہ کیا ہے, عادن کوئی سا وعدہ. عادن اس میں تنوین آیا ہے,
عادن، کسی خاص وعدے کا ذکر نہیں، جو بھی وعدہ کرتے ہیں یہ لوگ، جو بھی وعدہ، نبذہ فریق منہم، ان کا ایک گروہ وہ اسے پیچھے پھینک دیتے ہیں اس وعدے کو، ان کے پاس وعدے کا کوئی پاس ہے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ قط، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کوئی ایسی تقریر نہیں کہ مجھے بہت کم یاد پڑتا ہے، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ بہت کم ہی یاد پڑتا ہے کہ آپ نے تقریر کی ہو اور اس تقریر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہ کہی ہو کہ لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانۃ لہ، کہ جو آدمی وعد کی پاسداری نہیں کرتا اس کا دین قابل قبول نہیں، اور جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا اس کا ایمان قابل قبول نہیں۔ یعنی حضور نے تقریباً موسٹ آف ہز ایڈریسز اینڈ خطبہ، حضور علیہ السلام نے یہ حدیث خامخواہ اس میں کہہ دی ہے، صحیح ہے۔ اور دوسری حدیث میں آیا ہے، کتاب الایمان میں امام بخاری نے نقل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 خصلتیں ہیں جن کے اندر ہوں وہ خالص عملی منافق ہے۔ ومن کان فیہ واحدا کانت فیہ خصلۃ من النفاق، اگر ان 4 میں سے ایک چیز اس کے اندر ہو تو ایک خصلت اس میں منافقت کی ہے۔ فرمایا اذا وعد خالفا، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کو بریک کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اسے کسی چیز کا امین بنایا جاتا ہے تو اس میں خیانت کر دیتا ہے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب آپ کے ساتھ اس کی تلخی پیدا ہو جائے تو پوچھ گوئی کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے، بکواس کرتا ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا 4 خصلتیں جس کے اندر ہوں یہ پکا منافق ہے عمل کا، اگر ایک خصلت ہے تو ایک خصلت اس میں منافق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اگر گریبان میں ہم جھانک لیں تو کہ اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گر نہ ہو۔ اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح کہ یہ گر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گر نہ ہو، کیونکہ سب سے پہلے تو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کا مانیں گے اور آپ کے پیغمبر کے مانیں گے، نہیں مانتے، وعدے کی مخالفت ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں اپنے بدن کے اعتبار سے امین بنا دیا ہے کہ ہماری آنکھیں غلط استعمال نہ ہو، کان غلط استعمال ہو، یہ ساری انٹرسٹڈ پراپرٹی ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے پاس ایز اے ٹرسٹ رکھ دیا ہے، ایز اے ٹرسٹ رکھ دیا ہے۔ اب یہ ہم غلط استعمال کرتے ہیں، امانت میں خیانت بھی کرتے رہتے ہیں کہ نہیں کرتے رہتے؟ ہاں، امانت میں خیانت بھی کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ہاں، تو سوچنا چاہیے، اس لیے تو آدمی غرق ہو جاتا ہے، جو سوچتا نہیں وہ تو غرق ہوتا ہے، سوچے بغیر جو آدمی دریا میں کود پڑتا ہے تو وہ غرق ہو جاتا ہے۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، آیا جب بھی انہوں نے وعدہ کیا ہے کوئی بھی وعدہ، نبذہ تو پھینک دیا ہے، نبذہ پھینک دیا ہے، فریق منہم ایک گروہ ان کا وہ اس وعدے کو پھینک چکے ہیں، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان کی اکثریت وہ ایمان نہیں رکھتے، بل اکثرہم لا یؤمنون، ان کی اکثر لوگ وہ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ ولما جاءہم رسول من عند اللہ، تو ولقد انزلنا الیک آیات بینات، اسے ہم نے 101 کے لیے کیا بنا دیا، ہاں تمہید ایگزٹ ہے، یہ 101 کے لیے ایگزٹ ہے، یہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یہی آیت یہ 101 کے لیے ایگزٹ ہے، تمہید ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہاں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اس تمہید میں تو یہ کہا گیا کہ جب ان کے پاس آیات آ گئی تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے انکار، اور جب پیغمبر آ گیا تو انہوں نے پیغمبر سے بھی انکار کر دیا، پیغمبر آ گیا تو پیغمبر سے بھی انکار کر دیا۔ اب انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں کسی نئے پیغمبر کی ضرورت نہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ کلمات سلیمان ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، جو لوگ گمراہی کرتے ہیں وہ بھی اپنے لیے کوئی اتھارٹی ڈھونڈ پاتے ہیں، کوئی جعلی بنا دیتے ہیں لیکن کہتے ہیں فلاں مولوی صاحب نے یہ مسئلہ کر دیا، صحیح، کیونکہ آدمی نے بھی وہی مسئلہ پک کرنا ہے جو کسی گمراہ مولوی نے کیا ہو، اس کے خواہشات کے مطابق ہوگا نا، گمراہ مولوی یا مولوی کے نام سے کسی گمراہ نے کیا ہو، مولوی گمراہ نہیں ہوتا لیکن مولوی کے نام سے کوئی گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر مولوی کے نام سے کوئی گمراہ آپ کو ملا اور آپ نے اسے اپنا قائد بنا دیا تو آپ تو اسی کے مسئلے کو پک کریں گے کیونکہ وہ آپ کے خواہشات کے مطابق بول رہا ہے۔ اچھا، اگر کوئی بھی آپ کو نہیں مل رہا تو اپنے غلط بات کو خواہ کسی بڑے آدمی پر آپ چسپان کرتے رہیں گے، یہ جی ہمارے ہندوستان میں ایک بہت بڑے عالم تھے، اب کوئی پتہ نہیں لگتا کہ وہ کون سے عالم تھے، اس نے یہ بات کہی بھی ہے کہ نہیں کہی، صحیح۔ تو اب انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی ہمیں آپ کی تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں دیٹ از دی وے اڈاپٹڈ بائی سلیمان اینڈ ٹاٹ بائی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا، تو سلیمان نے آپ کو شرک بتا دیا تھا، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تھے اللہ کے رسول، اس نے آپ کو شرک بتا دیا تھا۔ ولما جاءہم،
رسول من عند اللہ، اور جب جاءہم آ گیا ان کے پاس رسول من عند اللہ اللہ کی جانب سے، مصدق لما معہم ایسا رسول جو تصدیق کرنے والا تھا، لما ان مضامین کا، لما ان مضامین کا، معہم جو ان کے پاس تھا، یا لما اس دین کا، معہم جو ان کے پاس تھا، نبذ فریق من الذین، تو پھینک دیا، پھر وہی نبذ فریق من الذین، پھینک دیا ایک گروہ ان لوگوں کے، اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دے دی گئی تھی، کیا پھینک دیا ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دے دی گئی تھی، انہی کے ایک گروہ نے اس پیغمبر کے تعلیمات کو پھینک دیا۔ اور کس چیز کو پھینک دیا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کتاب اللہ کی کتاب کو پھینک دیا۔ نبذا پھینک دیا فریق من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دے دی گئی تھی، کیا پھینک دیا؟ کتاب اللہ کی کتاب کو پھینک دیا، وراء ظہورہم، اپنے پیٹھ کے پیچھے، اپنے کمر کے پیچھے پھینک دیا۔ ایک تو ہے آگے پھینکنا، تو امکان ہے کہ آپ پھر اٹھائیں گے، اور جب آپ پیچھے پھینک دیں گے اور آپ نے آگے جانا ہے تو پھر تو تصور ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نے تعبیر بڑی عجیب کر دی کہ انہوں نے پیچھے پھینک دیا، یہ تو آگے جا رہے ہیں، پھر تو اٹھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کریم صرف یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پھینک دیا ہے تو تصور پیدا ہو سکتا ہے کہ وہاں دروازے تک پھینک دیا ہوگا، ابھی 10-15 منٹ بعد، گھنٹے بعد، سال بعد، مہینے بعد، یہ چلتے وہاں پہنچ جائیں گے تو پھر کتاب کو اٹھائیں گے، شاید وہاں انہیں کہا اللہ کریم نے فرمایا یہ جا رہے ہیں، انہوں نے پیچھے پھینک دیا ہے۔ صحیح ذہن میں بات آ گئی؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، نبذ پھینک دیا فریق من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کے ایک گروہ نے، اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دے دی گئی تھی، اہل کتاب تھے، انہی کے گروہ نے وہ کتاب پھینک دیا، کتاب اللہ پھینک دیا اللہ کے کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنے پیٹھ کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، کأنہم گویا کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ پھینکنا حرام ہے یا یہ پھینکنا کفر ہے، تو کأنہم لا یعلمون، کأن اسے ہم کہتے ہیں حرف تشبیہ، کأن as they do not know while they do know، وہ جانتے تھے لیکن انہوں نے یہ کام ایسا کیا as they do not know، جیسا کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے، لا علمی میں کر دیا ہے۔ تو اللہ کریم یہاں پہ اس پہ سٹریس دے رہے ہیں کہ انٹینشنلی، نوونگلی، جانتے ہوئے، دانستہ، جان بوجھ کر انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیچھے پھینک دیا۔ صحیح، اس مینس کہ اگر اگنورینس ہو تو کچھ تھوڑی بہت ایکسکیوز مل جاتی ہے، تھوڑی بہت ایکسکیوز میں، لیکن انہوں لوگوں نے تو دیدہ دانستہ پیچھے پھینک دیا، جانتے ہوئے، جان بوجھ کر پیچھے پھینک دیا۔ اس لیے اللہ کریم نے حرف تشبیہ ہے کأنہم لا یعلمون، انہوں نے کام ایسا کیا جیسا کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتے تھے۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، واتبعوا، اب اللہ کریم ان کے اسی پلی کا جواب دے رہا ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے کتابوں میں چلا آ رہا ہے۔ تو کیا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بذات لوگ کتاب لکھنے والے نہیں تھے؟ ہر زمانے میں بہت سارے بذات ہوتے ہیں جو کتابیں لکھتے رہتے ہیں اور دین کے نام پہ لکھتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ہاں کتابیں یقیناً سلیمان کے زمانے کی ہیں، لیکن سلیمان کی کتابیں تو نہیں، بذاتوں کی کتابیں ہیں، وہ تو سحر اور جادوگری کی کتابیں ہیں، وہ تو شرک و کفر کی کتابیں ہیں۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، قرآن کریم ایسا تطبیق ہو رہا ہے جیسا کہ بس آج کی بات کر رہا ہے کہ بھائی اب سلیمان کے دور کی کتاب کی بات کر رہے ہیں، سلیمان کے دور میں بذات توڑے تھے، وہاں بذاتوں نے بہت ساری خبیث کتابیں لکھی ہیں، ہمیشہ لکھتی جائیں گی، تو آپ کتاب کو اٹھا کر اس کی اتباع کرتے رہیں گے۔ اتبعوا ما تتلو الشیاطین، اور یہ اتباع کر چکے ہیں ما اس چیز کی، تتلو الشیاطین جسے پڑھا کرتے تھے شیاطین، بذات قسم کے لوگ، شیطان سے وہ اصطلاحی شیطان مراد نہیں، اللہ کریم نے بذات قسم کے لکھنے والوں کو کیا کہہ دیا؟ ہاں، بذات قسم کے مصنفین کو اللہ کریم نے شیطان کہہ دیا۔ واتبعوا، اور تابعداری کر دی انہوں نے، ما ان کتابوں کی، تتلو الشیاطین جو پڑھا کرتے تھے بذات قسم کے مصنفین، علی ملک سلیمان، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، وما کفر سلیمان، وما کفر سلیمان۔ اب یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں تو صرف اپنے تئیں کافر نہیں ہو رہے، سلیمان کو بھی ساتھ کافر بنا رہے ہیں، جو شرک کو اور شرک کی کتاب کو سلیمان کی جانب منسوب کر رہے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ اپنے لیے اتھارٹی ڈھونڈ رہے ہیں، بدبخت امپلائڈلی سلیمان کو کافر بنا رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین، اللہ تعالیٰ آپ کو جاہل شاگرد سے محفوظ بنائے، ورنہ وہ جہالت کرتا رہے گا اور سب کچھ آپ کے گلے میں پھینکتا رہے گا۔ ہمارے مولوی صاحب نے یہ بات کہی، بھائی مولوی صاحب یہ بکواس نہیں کرتا، مولوی صاحب کبھی اس قسم کا بکواس نہیں کرتا، صحیح ہے۔ اب سلیمان کو اس قسم کے بذات قسم کے فالوور مل گئے تھے، فالوور کی توڑے تھے، انہیں پلی لے لیا تھا کہ ہم فالوور ہیں، اللہ کریم نے فرمایا فالوور توڑے ہیں، یہ تو شیاطین کے فالوور ہیں۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان،
واتبعوا اور یہ تابعداری کر چکے ہیں ماں ان کتابوں کی تتلو الشیاطین جنہیں تتلو الشیاطین بدذات قسم کے مصنفین اور بدذات قسم کے ساحر لوگ وہ پڑھا کرتے تھے علی ملک سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وما کفر سلیمان اور کافر نہیں ہوا تھا سلیمان ولکن الشیاطین کفروا لیکن یہی بدذات مصنفین کفر کر چکے تھے یعلمون الناس السحر یعلمون الناس السحر جو تعلیم دیا کرتے تھے لوگوں کو السحر سحر کی اور سحر میں اس میں ہوتا ہے استعانت بغیر اللہ غیر اللہ سے غائبانہ امداد مانگنا اور غیر اللہ سے غائبانہ امداد مانگنا یہ کفر ہوا کرتا ہے اگر کوئی آدمی کہہ دے کہ یا رسول اللہ مدد دیٹ از شرک کوئی آدمی کہہ دے یا علی مدد دیٹ از شرک کوئی کہتا ہے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد دیٹ از شرک یا داتا گنج بخش مدد دیٹ از شرک we will say only یا اللہ مدد because he is the only one who can help you وہی ایک ہے جو غائبانہ طور پر آپ کی امداد عالم ما فوق الاسباب میں کر سکتا ہے اور دیکھیے کبھی کبھار آپ کو ناپاک قسم کے مشرکین وہ آپ کو پنسائیں گے اچھا تو ابھی کل آپ نے مجھ سے کہہ دیا تھا کہ مجھے ذرا ہیلپ دے دیجیے خدا کے بندے عالم ما فوق الاسباب کو عالم اسباب پہ قیاس نہ کیجیے عالم اسباب کا مسئلہ کچھ اور ہے وہ اسباب